السلام علیکم۔ گیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے سو ہم نے دل کی مانی تھی۔ ناول کی رائٹر ہیں یاسمین نشاط۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ رائحہ پلیز ذرا جلدی ناشتہ دے دو، آج مجھے جلدی کورٹ پہنچنا ہے، بہت اہم کیس کا فیصلہ ہے۔ عمر نے کورٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے کچن میں جھانکا۔ رائحہ کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ اس کی جلدی پر پلٹ کر اسے دیکھا اور مسکرا دی۔ مسٹر عمر، آپ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں کی زندہ تفسیر ہیں۔ آپ برائے مہربانی باہر تشریف رکھیں، ناشتہ بس آیا ہی چاہتا ہے۔ اس نے ٹرے میں ناشتہ سجایا اور عمر کے پیچھے ہی چلی آئی۔ زونیا نہیں جاگی ابھی تک؟ عمر نے سلائس اٹھاتے ہوئے سوال کیا۔ اللہ عمر، ناشتے کے وقت وہ سوئی رہے تو اچھا ہے، جاگ جائے تو مما بٹھا لو مما اٹھا لو کی گردان شروع ہو جاتی ہے۔ اب یوں تو نہ کہو میری بیٹی کو۔ عمر نے ٹوکا تو وہ ہنس دی۔ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے وہ بس آپ ہی کی بیٹی ہے۔ ہاں تو ہے نا، بیٹیاں بس باپ کی ہوتی ہیں، تم اپنے لیے بیٹے کا بندوبست کر لو۔ وہ شرارت سے ہنسا۔ ہاں جی، اخبار میں ایڈ دے دیتی ہوں، ہمیں ایک عدد۔ اخبار میں کیوں؟ وہ آنکھ میچ کر بولا تو وہ اس پر چڑھ دوڑی۔ عمر، آپ انتہائی خراب ہیں۔ وہ تو ہیں۔ اس نے دھیرے سے اس کی ناک چٹکی سے دبائی۔ یہ اس کی خاص عادت تھی، جب وہ بہت خوش ہوتا تو مقابل کی ناک ضرور دباتا۔ جی نہیں، یہ میں ہی آپ کے عشق میں دیوانی ہوں، ورنہ کیا ورنہ؟ وہ ناشتہ چھوڑ کر جارحانہ عزائم لیے اس کی طرف بڑھا۔ عمر پلیز۔ وہ گھبرا کر باہر بھاگی۔ عمر ہنستے ہوئے اس کے پیچھے آیا۔ اب دیر نہیں ہو رہی آپ کو؟ اس نے سوئی ہوئی زونیا کو جگانے کی کوشش کی۔ تم اتنا بھاگتی کیوں ہو مجھ سے؟ ہاں؟ عمر نے اس کی چوٹی ہاتھ پر لپیٹ کر ایک جھٹکا دیا۔ عمر پلیز بس کریں، کیا ہو گیا آج صبح صبح آپ کو؟ وہ کس مسائی تھی؟ اسی وقت زونیا نے آنکھیں کھول کر مما پکارا۔ شکر ہے، اس نے کہہ کر عمر کو دیکھا، وہ اسے مکہ دکھاتا باہر نکل گیا۔ اس نے زونیا کو گود میں اٹھایا اور عمر کے پیچھے نکل آئی۔ آج مجھے بازار جانا تھا۔ ہاں تو شام کو چلیں گے، تیار رہنا۔ عمر نے ہمیشہ کی طرح اس کی بات پر سر تسلیم خم کیا اور گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ وہ گیٹ بند کر کے اندر آ گئی۔ کیا کھائے گا میرا پیارا سا بیٹا؟ اس نے زونیا کا گال چومتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ اس نے ہمیشہ کی طرح برا سا منہ بنایا۔ وہ زونیا کا منہ دھلانے لگی۔ زونیا کو ناشتہ کروانا بھی جان جھوکوں کا کام تھا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کر ہلکان ہو جاتی، تب کہیں جا کر آدھا ادھورا ناشتہ ہوتا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد اس نے جلدی جلدی کچن سمیٹا، پھر زونیا کے کپڑے بدلوائے۔ عموماً وہ ناشتے کے بعد کھانے کی تیاری میں لگ جایا کرتی تھی، لیکن آج اس کا سالن پکانے کا موڈ نہ تھا۔ کل اور پرسوں کے سالن بچے ہوئے تھے، دوپہر کو اس سے کام چل جاتا تھا۔ شام کو اس کا ارادہ ہوٹلنگ کا تھا، اس لیے قدرے ریلیکس تھی۔ اس نے ٹی وی آن کیا اور زونیا کو اس کے سامنے بٹھا دیا۔ اکیلی ہونے کے سبب وہ زونیا کو اسی طرح ٹی وی کے آگے بٹھا کر بہت سے کام کر لیا کرتی تھی۔ عمر کے کل کے لیے کپڑے استری کرنے کے بعد وہ خود بھی شاور لینے چلی گئی۔ کام والی ماسی 11-12 بجے کے قریب آتی تھی۔ اس کے آنے سے پہلے وہ نہا دھو کر باقی چیزوں کو بھی سمیٹ چکی تھی۔ عمر کو چیزیں پھیلانے کی عادت تھی۔ تیار ہوتے ہوئے کمرے میں جنگ کا سا سما ہوتا۔ ایک طرف کمپیوٹر چل رہا ہوتا، عمر کی نظریں اسکرین پر ہوتی، انگلیاں کی بورڈ پر، اور رائحہ کو آواز پر آواز دی جا رہی ہوتی۔ رائحہ، باتھ روم میں ٹاول رکھ دیا؟ رائحہ، ذرا پینٹ میں بیلٹ بھی ڈال دینا۔ آج میں نے جوتے کون سے پہننے ہیں؟ وہ تمام چیزیں لا کر رکھتی تھی اور عمر ہنوز کمپیوٹر کے آگے براجمان رہتا، تب وہ اسے باتھ روم میں دھکیل آتی۔ اندر وہی 10 منٹ خاموشی کے ہوتے، باہر نکلتے ہی پھر آوازیں لگنا شروع ہو جاتیں۔ رائحہ، اس شرٹ کا بٹن کدھر گیا؟ یار ایک ٹائی نہیں باندھ سکتی؟ اور یہ میرا والیٹ اور رومال کہاں رکھ دیتی ہو تم؟ یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں تھی، گزشتہ 8 سال سے یہی معمول تھا۔ کسی دن میں مر گئی نا تو پتہ چلے گا۔ وہ منہ پھلائے کہتی۔ پتہ کیا چلے گا، فائدہ ہی فائدہ۔ اگر ساری بیویاں سال 2 سال بعد مر جایا کریں تو شوہر بیچارے کتنے خوش باش اور خوشحال ہو جائیں۔ عمر اطمینان سے ٹانگ پر ٹانگ دھرے کہتا۔ اس کے تو گویا تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ ہاں یہی تو بات ہے، مرد نہ محبت کرتا ہے نہ اس کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ کا کہا جملہ دہراتی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میری بیوی مردم شناس تو ہے، وہ کہہ کر لگا کر ہنس پڑتا، اور رائحہ کے پاس سوائے پاؤں پٹکنے کے اور کوئی چارہ نہ ہوتا۔ وہ گیلے بالوں میں تولیہ رگڑتی اندر آئی تو زونیا پھسلتے ہوئے بیڈ کے کنارے آ لگی تھی اور بس گرنے ہی والی تھی۔ اس نے لپک کر زونیا کو گود میں بھر لیا۔ کبھی کبھی اسے اپنے اکیلے پن کا شدت سے احساس ہوتا۔ زونیا 1.5 سال کی ہونے کو تھی، لیکن ابھی تک چلنا شروع نہ کیا تھا، بس پاؤں جمانے کی کوشش ہی کیا کرتی۔ اسے اکیلے چھوڑتے ڈر بھی لگا کرتا، لیکن مجبوری بھی تھی۔ اس نے زونیا کو گود میں اٹھائے، بالوں میں برش کیا اور پھر باہر ٹیرس پر آ گئی۔ اس کا فلیٹ 2nd فلور پہ تھا۔ ٹیرس پر اس وقت ہلکی ہلکی دھوپ تھی۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ اسے اس فلیٹ میں آئے کوئی 8-9 ماہ کا عرصہ ہوا تھا۔ یہاں کے لوگ اپنے کام سے کام رکھنے والے تھے۔
سامنے والے فلیٹ کی حمیدہ خالہ ہی فلیٹ کے لوگوں کی خبر رکھتی تھیں، یا کبھی کبھار وہ میلاد شریف کا اہتمام کرتی تو فلیٹ کے لوگوں میں سے کوئی ایک آدھ آ جاتا۔ رائحہ اس میں ضرور شرکت کرتی، ایک تو ثواب کا اصول، پھر تنہائی بانٹنے کا کوئی بھی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہ دیتی تھی۔ اس نے ذرا سا نیچے جھانکا، سڑک پہ رش اب کچھ کم تھا۔ وہ وہیں بیٹھی اپنی گزشتہ زندگی کے متعلق سوچنے لگی۔ زونیا اپنے کھلونے میں مشغول ہو گئی تھی۔ اس نے کوئی 10ویں مرتبہ نمبر ڈائل کیا تھا، لائن تھی کہ مل کے نہیں دے رہی تھی۔ اس نے خوف سے کریڈل پر ہاتھ مار کر سامنے ٹی وی اسکرین کی طرف دیکھا، پھر وال کلاک کی طرف۔ اس کا پسندیدہ پروگرام ختم ہونے میں 15 منٹ باقی تھے۔ 15 منٹ میں 2 گانے اور میزبان کی باتیں۔ اسے آج بھی نامراد ہی رہنا تھا۔ کتنے دنوں سے وہ اس پروگرام میں اپنی فرمائش ریکارڈ کروانا چاہ رہی تھی، لیکن باوجود کوشش کے نمبر مل ہی نہ رہا تھا۔ اس نے یوں ہی بے دلی سے ری ڈائل دبایا تھا، پھر ایک دم ہی اس کے منہ سے یاہو نکلا۔ کال مل گئی تھی۔ ہیلو ہیلو جی آپ کون؟ میزبان پوچھ رہا تھا۔ اس نے بے یقینی سے ہاتھ میں پکڑے ریسیور کو دیکھا، پھر ٹی وی اسکرین کی طرف۔ بلا شبہ وہ اس سے ہی مخاطب تھا۔ ہیلو، بمشکل اس کی مری مری آواز نکلی۔ جی ہیلو آپ کون ہیں اور کہاں سے بول رہی ہیں؟ ماؤتھ پیس سے دلکش آواز ابھری۔ جی میں ابھا شاہ بول رہی ہوں۔ اس کی فطری خود اعتمادی اٹھ کر آئی۔ جی ابھا، کیسی ہیں آپ؟ خوش دلی سے پوچھا گیا۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ خوشی سے اس کا انگ انگ جھوم رہا تھا۔ جی الحمدللہ، آپ سنائیے کیا کرتی ہیں آپ؟ پڑھتی ہیں؟ جی میں سیکنڈ ایئر میں پڑھتی ہوں۔ ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات ہے۔ یہ بتائیے پڑھائی میں کیسی ہیں، اچھی یا بہت اچھی؟ جی بہت اچھی ہوں اور مستقبل میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں۔ زبردست، یہ تو بہت اچھے ارادے ہیں۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے ابھا۔ اب جلدی سے اپنی فرمائش بتا دیں کیونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا ہے، اور یہ بھی کہ آپ یہ سانگ کس کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہ رہی ہیں؟ یہ سانگ میں اپنے بھائی کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہ رہی ہوں جو امریکہ میں ہیں اور 1 سال سے میں ان سے ملی نہیں۔ اس نے گانا بتا کر فون بند کر دیا اور پھر پوری محویت سے ٹی وی پر نظریں جما کر بیٹھ گئی۔ اس کا پسندیدہ گانا اسکرین پر چلنے لگا تھا اور اس کی آنکھوں میں اس کے بھائی کی تصویر اتر رہی تھی۔ بیجی اس کو یاد کر کے اٹھتے اٹھتے رویا کرتی تھی۔ ابا جی مرد تھے، پھر ان کا ساتھ دینے کو مردان شاہ اور حمیز شاہ بھی تھے، اسی لیے رومان شاہ کی یاد انہیں زیادہ کچوکے نہ لگاتی، لیکن وہ اور اماں اس کو بہت یاد کرتی۔ کبھی کبھی تو اماں اور بیجی مل کر اس کی یاد منایا کرتی اور جو کبھی ابا جی کی نظر ان دونوں پر پڑ جاتی تو بے طرح ڈانٹ کر رکھ دیتے۔ اور ابھی گانا آن ایئر جا ہی رہا تھا کہ اس کی بیسٹ فرینڈ اشمالہ کا فون آ گیا۔ ابھا، ابھی ابھی ٹی وی پر تمہاری آواز آ رہی تھی۔ ہاں بالآخر آج میں کامیاب ہو ہی گئی، وہ خوشی سے بولی۔ چلو تمہارے دونوں شوق پورے ہو گئے، اپنے فیوریٹ پروگرام کے فیوریٹ ہوسٹ سے بات بھی کر لی اور فیوریٹ سانگ بھی سن لیا۔ ہاں یار، جسٹ فار انجوائمنٹ۔ اور کیا کر رہی ہو تم؟ اس نے ٹی وی اسکرین پر نظر ڈالی۔ پروگرام ختم ہو گیا تھا، اب کمرشلز چل رہے تھے۔ کچھ بھی نہیں، بور ہو رہی تھی۔ اشمالہ کے منہ کا بگڑا زاویہ اس نے محسوس کیا، تبھی زور سے ہنس پڑی۔ پوش علاقے کا بور سوا طبقہ سوائے بور ہونے کے اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ ادھر چلی آؤ، دونوں مل کر کچھ نہ کچھ بوریت تو مٹا ہی لیں گے۔ اوکے، تیار ہو کر آتی ہوں۔ تمہارا وہ سڑیل بھائی گھر پر ہی ہے نا؟ ہو بھی تو تمہیں کیا مل جائے گا، اس لیے شرافت سے چلی آؤ، اس نے ڈپٹ کر کہا، اور فون بند کرنے کی ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اشمالہ اس کے پاس موجود تھی۔ شریفہ لوازمات سے بڑی ٹرے رکھ کر جا چکی تھی اور ان کی گوسپ شروع ہو چکی تھی۔ وہ دونوں لاؤنج میں ہی آ بیٹھی تھی۔ بیجی اس وقت آرام کیا کرتی تھی، جبکہ اماں اپنی بہن کی عیادت کو گئی ہوئی تھیں، تو ان کی گپ شپ میں کوئی مخل نہ ہو سکتا تھا۔ ہوتے ہوتے بات میوزک چینل کے اس پروگرام تک پہنچ گئی جو ان دونوں کا پسندیدہ تھا۔ دونوں میوزک کی رسیا تھی اور ٹی وی کا کوئی میوزک پروگرام نہیں چھوڑتی تھی، اور زیر بحث پروگرام تو اس کے میزبان کی وجہ سے انہیں بہت پسند تھا۔ اس کی آواز، اس کے بولنے کا انداز ان دونوں کو جی جان سے اچھا لگتا، لیکن یہ صرف پروگرام کی حد تک ہی تھا، اس سے بڑھ کر انہوں نے کبھی نہ سوچا تھا۔ ابھا، اماں جی کا کچھ پتہ ہے کب تک آنے کا پروگرام ہے؟ حمید شاہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا تھا، اور اشمالہ کی چلتی زبان کو بریک لگ گئے۔ شام تک کا پروگرام تھا، بلکہ کہہ رہی تھیں 5 بجے تک انہیں لینے پہنچ جائیں۔ وہی کہہ رہا ہوں، مجھے شہر کی طرف کچھ کام بھی ہے، گاڑی میں جا رہا ہوں، اماں جی کو بھی لیتا آؤں گا۔ حمید شاہ نے ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ ایک سرسری سی نظر اشمالہ پر بھی ڈالی تھی اور وہ اتنی سی توجہ پا کر ہی کھل اٹھی تھی۔ ہیلو حمید شاہ، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، حمید شاہ نے ہمیشہ کی طرح مختصر جواب دیا۔ آپ راستے میں مجھے بھی ڈراپ کر دیجیے گا، اس نے فوراً کہہ ڈالا۔ ابھا نے اسے گور کر دیکھا، جس سے وہ نظر انداز کر گئی۔ جی نہیں، میرے راستے مختلف ہیں، وہ ہمیشہ کی طرح رکھائی سے جواب دیتا باہر نکل گیا۔ راستے تو میرے اور تمہارے ایک ہی ہیں، اور منزل بھی، مگر کیا کروں، ابھی تم پر میرا زور نہیں چلتا۔ اشمالہ ٹھنڈی آہ بھرتی دوبارہ صوفے پر ڈیر ہو گئی۔ ابھا کا مارے ہنسی کے برا حال ہو گیا۔ ان تلوں میں تیل نہیں اشمالہ ڈیئر،
ہنسی روک کر اس نے اشمالہ کی تپی ہوئی صورت دیکھی۔ نکال لوں گی میں تیل بھی، بس ابھی ذرا ستارے گردش میں ہیں۔ اشمالہ نے مٹھی بھر چلغوزے منہ میں ڈال لیے تھے۔ دی فلیور کے سامنے گاڑی پارک کرتے ہوئے اس نے یوں ہی بیک مرر میں جھانکا اور پھر پلٹ کر دیکھنے لگا۔ رایا نے بھی اس کی نظروں کا تعاقب کیا۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ واقعی فرصت سے بناتے ہیں۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ عمر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور بنا کچھ کہے گاڑی سے اتر آیا۔ وہ دونوں لڑکیاں ہنستی کھلکھلاتی اس کے قریب سے گزر کر اندر چلی گئی تھی۔ خیریت تو ہے؟ رایا نے اس کا کندھا ہلایا۔ ہاں کچھ نہیں، چلو زونیا سو گئی، لاؤ میں اٹھا لوں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سوئی زونیا کو اس سے لے لیا۔ اندر داخل ہوئے تو دونوں لڑکیاں کاؤنٹر پر کھڑی آرڈر دے رہی تھی۔ اس نے کاؤنٹر پر موجود باری سے ہیلو ہائی کی اور پھر اپنا آرڈر لکھوانے لگا۔ وہ دونوں لڑکیاں کارنر والی ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی تھیں۔ وہ واپس آیا تو رایا موجود نہیں تھی۔ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، پھر ویٹر نے بتایا کہ میڈم باہر گئی ہیں۔ وہ پیچھے آیا، وہ گاڑی کے قریب کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے قریب آ کر پوچھا۔ ہم کہیں اور جا رہے ہیں یا نہیں؟ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں؟ میں چاہ رہا تھا ادھر کا کھانا ٹرائی کرے، نیا ہے۔ وہ باری نہیں ہے اپنا؟ اس نے ہی تو کھولا ہے۔ ہم یہاں ڈنر نہیں کر رہے، گاڑی کا لاک کھولو۔ وہ سختی سے بولی تو عمر نے چابی نکال کر اسے پکڑا دی۔ ایسے ہی فضول عورتوں کو یہ بہت بری عادت ہوتی ہے، فوراً جیلس ہونے لگتی ہیں۔ وہ رایا کا مسئلہ سمجھ گیا تھا۔ کیا فضول؟ مردوں کی عادت بڑی اچھی ہوتی ہے، جہاں ذرا اچھی شکل دیکھی تو یہ تک بھول جاتے ہیں کہ ساتھ ہی ایک عورت بھی بیٹھی ہے جس کو بیوی کہتے ہیں۔ پچھلے 15 منٹ سے تمہاری نظر اس لڑکی کے چہرے سے نہیں ہٹ رہی تھی، مانا کہ خطرناک حد تک حسین تھی، لیکن تمہیں اس کے حسن سے کیا فیض پہنچتا ہے؟ رایا تو پھٹ ہی پڑی۔ او خدا! عمر نے سر پیٹ لیا۔ ذرا سی بات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ میں قدرت کی صناعی پر ششدر تھا، اس قدر مکمل حسن، لیکن اس میں یہ پہلو کہاں سے نکل آیا کہ میں اپنی بیوی کو بلا رہا ہوں یا بیوی پر اس کو فوقیت دینے والا ہوں؟ وہ بری طرح بدمزہ ہوا۔ رایا اپنی طرف کا لاک کھول کر بیٹھ چکی تھی۔ عمر نے زونیا کو اس کی گود میں دیا اور خود اپنی سیٹ پر آ بیٹھا۔ اب کدھر چلنا ہے؟ یوں ہی موڈ آف کیے اس نے پوچھا۔ گھر چلیں؟ رایا اس سے زیادہ بدمزہ ہو رہی تھی۔ عمر نے کوئی پس و پیش کیے بنا گاڑی گھر کے راستے پر ڈال دی۔ گھر پہنچ کر زونیا کو بیڈ پر لٹا کر وہ کچن میں چلی آئی۔ فریزر میں سے شامی کباب کا پیکٹ نکالا۔ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ عمر نے کچن میں جھانک کر اس کو متنا کیا۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتی بیڈ روم میں آ گئی۔ مجھے مردوں کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس بات پر اتنا سیخ پا کیوں ہوتے ہیں، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ بس اب اس ٹاپک کو ختم کرو۔ تمہیں جب مجھ پر اعتبار ہی نہیں تو فضول میں تکرار کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ عمر نے ٹی وی کی آواز اونچی کرتے ہوئے اس کی طرف سے مکمل لاتعلقی اختیار کی۔ عمر آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ وہ تڑپ ہی تو اٹھی۔ اچھا تو پھر اشتہار بنا کر گلے میں لٹکا لو، نہ کوئی مجھے دیکھے نہ میں کسی پر نگاہ ڈال سکوں۔ وہ ہنوز سنجیدہ تھا۔ آپ خواہ مخواہ بات کو تول دے رہے ہیں۔ وہ روحانسی ہونے لگی۔ عمر نے ریموٹ سے ٹی وی آف کیا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ وہ بھاگ کر پیچھے آئی۔ اب کہاں جا رہے ہیں؟ سوچ رہا ہوں، بدمزگی تو ہو ہی گئی، الزام تو لگ ہی گیا، جی بھر کے اس حسن کو دیکھ تو لوں، کہہ کر زن سے گاڑی آگے بڑھا لے گیا اور آیا کہ تو پیروں تلے کسی نے جیسے انگارے بچھا دیے۔ دروازہ لاک کر کے وہ جلے پاؤں کی بلی کی طرح گھر میں چکر لگانے لگی۔ تقریباً آدھا گھنٹے بعد عمر کی واپسی بمے شاپرز ہوئی۔ لو بھائی میری حسین و جمیل بیوی، جلدی سے کھانا لے آؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اسے شاپرز تھما کر وہ اندر چلا گیا۔ رایا نے کھانا پلیٹوں میں نکالا اور جب اندر آئی تو عمر اپنا پسندیدہ چینل دیکھنے میں مصروف تھا۔ گویا حالات پرسکون ہیں۔ اس نے شکر کا سانس لیتے ہوئے کھانا اس کے آگے رکھا۔ ایک پل کو اس کا روٹھنا کیسا عذاب دے، وہ ہولے سے گنگنائی اور عمر کھل کے مسکرا دیا۔ او میرے خدا، ہنس ہنس کر ان کا برا حال تھا۔ اس قدر شکی بیوی کیسے پھدک کر باہر نکلی؟ اب اگر کوئی تم سے بڑھ کر خوبصورت ہے تو اس میں بندے کا کیا قصور؟ اشمالہ نے پلیٹ میں درے برگر پر بے دریغ چھری چلائی۔ بیوی خواہ کیسی ہی ہو، شوہر پر اپنا حق ضرور جماتی ہے۔ اب دیکھو نا، اگر ابا شاہ کا شوہر اس کی موجودگی میں کسی اور لڑکی پر نظر ڈالے تو کیا قطع عام نہ ہو اس کا؟ ابا کے لہجے میں بے حد اطراحت تھی۔ تمہارا قصور نہیں، اشمالہ نے کانٹے سے برگر کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے کہا، پھر کوک کا گھونٹ بھر کر نازیانہ انداز میں کہنے لگی، بے شک خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے، لیکن ایک بات کا مجھے بہت زبردست تجربہ ہے، عورت کو سوک اور وفا اس کی شکل و صورت کی بنیاد پر نہیں ملتا، بلکہ تقدیر دلاتی ہے سب۔ میں نے بڑی معمولی شکل و صورت کی عورتوں کو شوہر کی وفا کے ناز میں جیتے دیکھا ہے اور بڑی بڑی دولت مند اور حسین و جمیل لڑکیوں کو خون کے آنسو روتے دیکھا ہے۔ تم مجھے بددعا دے رہی ہو؟ ابا نے خفگی سے اسے دیکھا۔ نہیں خدا نہ خواستہ، میں تو دعا کرتی ہوں زندگی بھر تم اتنی خوشیاں سمیٹو کہ تمہارا دامن چھوٹا پڑ جائے۔ بس تمہیں بتا رہی ہوں کہ کبھی اپنی شکل و صورت پر غرور نہیں کرنا چاہیے، کیا خبر کب بندہ بڑے بول کے عوض پکڑا جائے۔
اچھا بی نصیحت، اٹھو چلیں، اگر کہیں اماں بی نے تمہارے گھر فون کر دیا اور انہیں پتہ چل گیا کہ ہم ابھی تک گھر نہیں پہنچے تو شور مچ جائے گا۔ ابا نے اٹھتے ہوئے کہا تو اشمالہ نے اس کی پلیٹ کی طرف نگاہ کی۔ سب کچھ جوں کا توں پڑا تھا۔ یہ کیا؟ سارا کچھ تو ویسے ہی پڑا ہے۔ ہاں پیک کروا لو، جانتی تو ہو تمہاری بے ایمانیوں میں تمہارا ساتھ دینے یہاں تک آ جاتی ہوں، لیکن کھانا میں گھر والوں کے ساتھ ہی کھاتی ہوں۔ ہی یاد کروانے کا شکریہ۔ وہ برا سا منہ بناتی کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئی۔ ابا پارکنگ کی طرف آ گئی۔ ڈرائیور ان کا منتظر تھا۔ اسے دیکھتے ہی آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ رک کر شمالہ کا انتظار کرنے لگی، لیکن جب وہ باہر نہ نکلی تو وہ پریشان سی دوبارہ اندر چلی آئی۔ کاؤنٹر کے ایک طرف وہ کسی بندے کے ساتھ کھڑی زور و شور سے باتوں میں مصروف تھی۔ اسے بے طرح غصہ آیا۔ یہ باتیں کرنے کی کون سی جگہ اور وقت تھا؟ اس سے پہلے کہ وہ غصے سے تنتناتی اس کے سر پر جا پہنچتی، اس کے قریب کھڑا بندہ ایک دم مڑا اور ساتھ ہی اشمالہ کی نظر اس پر پڑی۔ ارے بھا جلدی آؤ، وہ ارد گرد سے بے نیاز ہو کر چلائی۔ وہ جز بز ہوتی اس کے سر پر جا پہنچی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس نے حتی المکان اپنی آواز آہستہ رکھی۔ بدتمیزی؟ اس کی کھی شروع ہو گئی۔ ابا نے اس کا بازو پکڑا اور باہر کی طرف کھینچنے لگی۔ یہ یوشا عزیز ہیں، اپنے فیورٹ پروگرام کے ہوسٹ۔ اشمالہ نے تعارف کروانے کی کوشش کی، لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ ہوا کریں، ہمیں کیا لینا کسی پروگرام کے کسی ہوسٹ سے؟ وہ اپنی دھن میں بولتے بولتے ایک دم رکی پلٹی اور کاؤنٹر کے ساتھ ٹیک لگائے اس بندے کو دیکھنے لگی جو اب نہایت دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اشمالہ کو تو ویسے ہی شکلوں سے شکلیں ملانے کی عادت تھی۔ اس نے اشمالہ کے بازو پر گرفت مضبوط کی اور اسے کھینچتے ہوئے باہر لے آئی۔ بے وقوف لڑکی، یہ واقعی یوشا عزیز ہی ہے۔ آٹوگراف لینے کا اس سے اچھا موقع ہاتھ نہیں آئے گا، لے لو آٹوگراف۔ اشمالہ اس کی حرکت پر تل ملا رہی تھی جو یوں اسے کھینچ کر باہر لے آئی تھی، لیکن سوئی ابھی یوشا پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ تمہیں کوئی عقل ہے کہ نہیں؟ لوگوں سے بڑے ریسٹورنٹ میں تماشا لگا کر کھڑی ہوئی تھی۔ اور سن لو تم میری بات، آئندہ میں تمہاری اس قسم کی ہر سرگرمی کا بائیکاٹ کروں گی، سمجھی تم؟ اسے غصہ آئے جا رہا تھا۔ اشمالہ نے خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ جانا مناسب سمجھا۔ اس وقت وہ کچھ بھی سمجھنے کی پوزیشن میں نہ تھی۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی تو اشمالہ نے اپنا پرس کھول کر نوٹ بک نکالی اور ہتھیلی پر لکھا ٹیلی فون نمبر اس پر تحریر کرنے لگی جو ابھی بھی اس نے یوشا سے لیا تھا۔ ابا لاتعلق بنی بیٹھی رہی۔ اسے اس قسم کی حماقتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اس کی بچپن کی نہ صرف دوست تھی بلکہ اماں کی بھتیجی کی بیٹی بھی تھی۔ دونوں گھروں کا ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا تھا۔ وہ بلا روک ٹوک ایک دوسرے کے گھر میں رہ لیا کرتی تھی۔ اس کی غالباً ایک وجہ یہ تھی کہ اشمالہ کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ ڈیڈی اس کے انگلینڈ میں ہوتے تھے، مما تھی تو اماں کی بھتیجی، لیکن کافی ماڈرن اور آزاد خیال۔ لیکن یہ بھی تھا کہ بہرحال وہ فیشن اپنے حدود کے اندر رہ کر کرتی تھی۔ اشمالہ اس لیے رک جایا کرتی کہ بہرحال یہ اس کی نانی کا گھر تھا۔ ابا رشتے میں اس کی خالہ لگتی تھی اور کبھی کبھار وہ خالہ کا کردار نبھانے بھی لگتی تھی، جیسے کہ اب اشمالہ نے اس کی نصیحتوں کا برا تو مانا تھا لیکن دوسرے کان کا فائدہ بھی اٹھایا تھا۔ فون کی گھنٹی کب سے بج رہی تھی۔ وہ زونیا کو نہلا رہی تھی، اسے اکیلا چھوڑ کر جا بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے اس پر جلدی جلدی پانی ڈالا اور تولیے میں لپیٹ کر باہر نکل آئی۔ لیکن جب تک بیل بند ہو چکی تھی۔ اس نے زونیا کو بیڈ پر بٹھایا اور CLI پر نمبر دیکھنے لگی۔ نمبر جانا پہچانا تھا۔ ان کو کیا ضرورت پڑ گئی آج؟ وہ برا سا منہ بناتی واپس آ کر زونیا کو کپڑے پہنانے لگی۔ بیل دوبارہ بجنے لگی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر فون کی طرف بڑھی۔ وہی نمبر تھا۔ اس نے کچھ دیر سوچا اور پھر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، بہت ہولے سے اس نے کہا۔ عمر ہے؟ دوسری جانب اس کا دیور عثمان تھا۔ نہیں، وہ تو ابھی آئے نہیں۔ آپ کون؟ اس نے بھی جان بوجھ کر انجان بننے کا سوانگ بھرا۔ عثمان بول رہا ہوں، جب آئے تو اسے بتا دیں، گھر فون کر لے۔ یہ کہہ کر اس نے ٹھک سے فون بند کر دیا۔ وہ کئی ثانیے ریسیور کو گھورتی رہی۔ عثمان تھا ہی اتنا بدتمیز، اور اس کے ساتھ تو ویسے ہی بدتمیزی سے پیش آتا تھا، نہ عمر کا لحاظ کرتا نہ اس سے اپنے رشتے کا۔ وہ جلتی کڑتی واپس زونیا کے پاس آ گئی۔ ابھی وہ اس کے کام سے فارغ ہوئی تھی کہ عمر کی گاڑی کا ہارن بجا۔ پاپا آ گئے۔ اس نے زونیا کو گود میں اٹھایا اور بیرونی دروازے کی سمت آ گئی۔ السلام علیکم، کیسی ہے ہماری بیٹی اور بیوی؟ اس نے زونیا کو گود میں لیتے ہوئے مسکرا کر اسے دیکھا۔ خلاف معمول وہ مسکرائی نہیں۔ عمر اندر آیا تو اس کے پیچھے پانی کا گلاس لے کر آ گئی۔ عمر بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹا تھا۔ اس نے گلاس بڑھایا۔ اس نے لے کر سائڈ ٹیبل پر جوں کا توں رکھ دیا۔ وہ اس سوچ میں تھی فون کا بتائے نہ بتائے، پھر ایک دم بول پڑی، عثمان کا فون آیا تھا کیا؟ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ اسی ایکسائٹمنٹ سے خوفزدہ تھی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ امی سے بات ہوئی؟ خوشی اس کے چہرے سے چھلکنے لگی۔ کچھ نہیں کہا، بغیر سلام دعا کے عثمان نے صرف اتنا کہ عمر کہاں ہے؟ میں نے کہا ابھی آئے نہیں، تو اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ جب آئے تو گھر فون کر لیں۔ او ہو، تم نے مجھے آتے ہی کیوں نہ بتا دیا؟ پتہ نہیں کیا ضروری کام ہوگا۔ وہ چھلانگ مار کر بیڈ سے اترا اور سیدھا فون کے پاس جا پہنچا۔ وہ کچن میں زونیا کا فیڈر بنانے چلی گئی۔ واپس آئی تو عمر دوبارہ جوتے پہن کر ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ اس نے کچھ کہا، خاموشی سے زونیا کو گود میں لے کر فیڈر پلانے لگی۔
میں ذرا امی کی طرف سے ہو کر آتا ہوں۔ گاڑی کی چابی اور اپنا موبائل اٹھا کر وہ باہر نکل گیا۔ وہ کلستی رہ گئی۔ یہ آج کی نہیں، ہمیشہ کی بات تھی۔ شروع دن سے عمر کا یہی وتیرہ تھا۔ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کی بات کو وہ ہر چیز پر فوقیت دیتا تھا، انہی کی بات سنتا تھا اور انہی کو حق پر سمجھتا تھا۔ عمر کے ابا جی اور رائحہ کی امی کی دور پار کی رشتہ داری ہوتی تھی۔ عمر بہن بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھا، تھوڑا منموجی، ضدی، اکھڑ، لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ ذہین تھا، اس لیے تمام بہن بھائیوں سے تعلیمی میدان میں بھی آگے نکل گیا تھا۔ سجل آپا کی شادی کو 8 سال گزر چکے تھے۔ ان کی 4 بیٹیاں تھیں۔ ان کے میاں گورنمنٹ جاب پر تھے، اعلیٰ عہدہ تھا، سو دولت کی فراوانی نے سجل آپا کی خوبصورتی پر وقت کو زیادہ اثر انداز نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ اب بھی نک سک سے درست رہتیں، ہمہ وقت ایسا لگتا کسی پارٹی میں جا رہی ہیں۔ ان کے بعد ابو بکر بھائی تھے، جو اپنی 2 بیٹیوں اور بیوی راحیلہ کے ساتھ جدہ میں خوش و خرم تھے۔ پچھلے سال ہی انہوں نے سب سے چھوٹی تحریم کی بھی چٹ منگنی پٹ بیاہ کر ڈالا تھا۔ اس کا میاں راحیل کے عزیزوں میں سے تھا، اس کے بعد عثمان تھا، لیکن ابھی وہ زیر تعلیم تھا اور فی الحال اس کی شادی کا امکان نہیں تھا، سو اماں جلد از جلد فرائض سے کسی حد تک سبکدوش ہو ہی گئی تھیں۔ عمر کی ذہانت اور کارکردگی کے پیش نظر وہ اپنے ددیال میں ایک لڑکی دیکھ چکی تھیں۔ وہ کم عمر تھی اور اس کا کھلتا روپ ہر ایک کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا۔ اسے انہوں نے کسی تقریب میں دیکھا تھا اور انہوں نے ٹھان لیا تھا کہ یہی لڑکی عمر کی دلہن بنے گی، اور انہوں نے یہ بات عمر کے گوش گزار بھی کر دی تھی، لیکن اس نے کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی۔ وہ بھی کیریئر بنانا چاہتا تھا، وکالت کا پیشہ اس کے لیے 100% موزوں تھا، اور پریکٹس کے تھوڑے عرصے بعد ہی اس کا ایک نام بن گیا تھا۔ رائحہ کے والد سے ملاقات بھی کورٹ میں ہی ہوئی تھی۔ وہ وثیقہ نویسی کرتے تھے۔ باتوں باتوں میں ہی عمر کو پتہ چلا کہ ظہیر شاہ اس کے عزیزوں میں سے ہیں۔ اس نے ابا جی سے ذکر کیا اور انہوں نے نہ صرف تائید کی بلکہ رشتے کی اس بہن سے ملنے بھی جا پہنچے۔ کسی زمانے میں ابا جی کی فیملی پر ظہیر صاحب کے سسرال نے بہت زیادہ احسانات کیے تھے، پھر گردش دوران میں کھو کر جیسے سب ہی ایک دوسرے کو بھول بھال گئے، لیکن ابا جی ابھی تلک ان احسانات کو یاد رکھے ہوئے تھے۔ دونوں بہن بھائیوں کو مدت بعد ایک دوسرے سے مل کر بہت خوشی ہوئی تھی۔ ابا جی کو ان کی اکلوتی بیٹی رائحہ بے حد اچھی لگی تھی اور وہ کچھ سوچ کر وہاں سے اٹھے تھے۔ گھر آتے ہی انہوں نے عمر کو کمرے میں طلب کیا اور اس سے چند رسمی باتیں کرنے کے بعد اس سے آئندہ ارادوں کی بابت دریافت کیا تھا۔ اس نے انہیں اپنے ارادوں سے آگاہ کیا تو ابا جی مسکرائے۔ اور شادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ چونکا۔ کہیں آپ بھی میرے لیے کوئی لڑکی پسند تو نہیں کر آئے؟ اسے ایک دم ہی خیال آیا۔ نہیں، وہ یوں ہی اچھی لگی، اگر تمہیں نہیں پسند تو نہ صحیح۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح فوراً ہتھیار پھینکے۔ ہمیشہ اس گھر میں امی نے اپنے ہی منوائی تھی، ابا جی کی کوئی رائے کوئی مرضی نہ تھی، بس امی جان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہنا ہی ان کا کام تھا۔ اس نے تھوڑی دیر اپنے باپ کو دیکھا جو نظریں جھکائے شاید اپنی ہی سوچ پر نادم ہوئے جا رہے تھے۔ وہ آہستگی سے ان کے قریب آیا اور کہنے لگا، ابا جی، آپ کی پسند پر میری 100 پسندیدہ چیزیں قربان، آپ حکم کریں کس سے شادی کرنی ہے، میں پلٹ کر آپ سے کچھ نہیں پوچھوں گا۔ ابا جی کا چہرہ ایک دم کھل اٹھا۔ عمر نے انہیں اتنا مان جو دیا تھا۔ فرتے جذبات سے انہوں نے عمر کو سینے سے لگا لیا۔ تم نے میرا مان رکھ لیا ہے بیٹے۔ ان کی آنکھیں نم تھیں۔ بس ابا جی، آپ کل مجھے پھوپھی جی کے گھر لے چلیے گا، وہ بھی مجھے پسند کر لیں، یہ نہ ہو جب ہمارا ذہن بن جائے تو ادھر سے انکار ہو جائے۔ وہ شرارت سے بولا، ہم صبح ہی چلیں گے۔ انہوں نے خوش پروگرام بنایا، لیکن یہ پروگرام دھرا کا دھرا رہ گیا۔ ابا جی کو اسی رات دل کا دورہ پڑا تھا۔ وہ سب بھاگم بھاگ انہیں لیے ہاسپٹل پہنچے۔ انہیں ICU میں داخل کر دیا گیا تھا۔ 48 گھنٹے انہوں نے جس کرب میں کاٹے تھے وہی جانتے تھے۔ پھر ہوش تو آ گیا، لیکن ابھی بھی وہ خطرے سے باہر نہیں تھے، اور اسی عالم میں انہوں نے امی جان سے وعدہ لے لیا کہ وہ حمیدہ کے گھر جا کر عمر کے لیے رشتہ مانگیں گی۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق انہوں نے حامی بھر لی اور توہن و کرہن یہ رشتہ ڈال ہی دیا۔ حمیدہ کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا بھائی عادل حیات اپنے بیٹے کا رشتہ دیں گے، سوچنا کیا تھا، بس فوراً ہاں کر ڈالی۔ وہ تو جیسے منتظر بیٹھے تھے کہ ہم رشتہ ڈالیں اور وہ ہاں کریں۔ گھر آ کر امی جان ناگواری سے کہتی رہی تھی، اچھا خاصا انہوں نے ہم پلہ لڑکی دیکھ رکھی تھی، خوبصورت رکھ رکھاؤ والی، اور پھر اعلیٰ خاندان، اور اب جو عادل صاحب بیمار ہونے کا فائدہ نہ اٹھاتے تو وہ کہاں یہ سب کرنے والی تھیں۔ یوں رائحہ شاہ عمر حیات کے نام لکھ دی گئی۔ سب کچھ اس قدر آنن فانن ہوا تھا کہ رائحہ کو تو سوچنے سمجھنے کا ہی موقع نہ ملا۔ وہ عمر کے بارے میں کچھ نہ جانتی تھی۔ بہرحال عمر اس سے عمر میں بھی کافی بڑا تھا، وہ تو ابھی میٹرک کا امتحان دے کر فارغ ہوئی تھی۔ عمر نے اس کمسن لڑکی کا بغور جائزہ لیا تھا، جس کے چہرے پر شرم و حیا اور حیرت کے سارے رنگ کھلے ہوئے تھے، اور پر امید تھا کہ اس کو اپنے رنگ میں ڈھال لے گا۔ ایک دل آویز مسکراہٹ نے لبوں کا احاطہ کر لیا تھا اور رائحہ کی جھکی پلکیں بہت بھاری ہو گئی تھیں۔ کچھ وقت گزرا، رائحہ نے انٹر کر لیا۔ عمر حیات کی پریکٹس زبردست چل رہی تھی۔ اس وقت وہ شہر کا مصروف ترین وکیل تھا۔ حمیدہ پھپھو نے پیغام کہلوا بھیجا، وہ عادل حیات سے کچھ بات کرنا چاہ رہی تھیں۔
امی جان بھانپ گئی۔ وہ تو اس رشتے کو مزید طوالت کا شکار کرنا چاہتی تھی۔ اس وقت شوہر کی بیماری کے دباؤ کے تحت انہوں نے یہ سب کر تو لیا تھا، لیکن دل سے اب بھی وہ اس رشتے کی مخالف ہی تھیں۔ انہوں نے پلان کر لیا تھا کہ کم از کم 4-5 سال وہ حمیدہ کو لٹکا کر رکھیں گی۔ اسی اثنا میں وہ وقتاً فوقتاً اپنی پسند کی ہوئی لڑکی کو عمر کے سامنے لاتی رہیں گی، اور اس طرح انہیں 100% یقین تھا کہ وہ عمر کا دل رایا کی طرف سے پھیرنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ جب حمیدہ پھپھو کا پیغام دوسری بار آیا تو امی جان نے صاف کہلوا بھیجا کہ فی الحال وہ آنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ چند دن انتظار کر لیں۔ جواب تو انہیں مل گیا، لیکن پریشان سے ظہیر شاہ نے جب اگلے دن عمر کے چیمبر میں پہنچ کر حالات جاننا چاہے تو ان کو علم ہوا کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ عمر ان سے ملا تو صحیح، لیکن بڑے لیے دیے سے انداز میں۔ ظہیر شاہ نے فوراً تو کچھ نہیں کہا، ہاں 1-2 دن بعد انہوں نے تفصیلی بات چیت کی تو پتہ چلا، اصل میں انکل یہ سب ابا جان کی مرضی سے ہوا۔ امی جان اس رشتے پر قطعاً راضی نہیں ہیں۔ وہ ابا جی کی بیماری کے سبب یہ قدم اٹھا تو چکی ہیں، لیکن اب میں تو خود چکی کے 2 پارٹوں میں پس رہا ہوں، کس کی مانوں کس کی نہ مانوں۔ اس لیے انکل آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، فی الحال اس معاملے کو یوں ہی چلنے دیں، خاموش رہیں، امید ہے کوئی بہتر حل نکل آئے گا۔ لیکن بیٹا ہم لڑکی والے ہیں، بلکہ صاف اور دو ٹوک بات یہ ہے کہ 2 سال 4 سال بعد بھی اگر حالات یوں ہی رہے اور تم فیصلہ نہ کر پائے تو میری بیٹی تو خواہ مخواہ ماری گئی نا۔ ابھی تو بات 2-4 لوگوں میں ہے، کل کلاں کو بات پھیلے گی، پھر سوچو اس کا کیا ہوگا۔ لوگ اتنی پرانی منگنی ٹوٹنے کی وجہ پوچھیں گے، پھر کیا ہوگا۔ ظہیر صاحب سیدھے اور کھرے آدمی تھے، بات گھما پھرا کر کرنا ان کی سرشت میں نہ تھا۔ ارے انکل آپ تو دل چھوڑ بیٹھے۔ یکلخت عمر کا لہجہ تسلی آمیز ہو گیا۔ میں نے تو آپ کو اصل صورتحال بتا دی ہے، حالات تو کبھی بھی پلٹا کھا سکتے ہیں نا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ ماں کو ناراض کر کے آدمی کبھی خوش نہیں رہ سکتا، تو میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی میری ماں اپنے ہاتھوں سے خوشی خوشی انجام دے۔ میں نہیں چاہتا میری ساری عمر اس دکھ اور پچھتاوے میں گزرے کہ میری ماں اس کام میں ناراض تھی۔ باقی تسلی رکھیے، میں شادی کروں گا تو صرف رائحہ سے ہی، یہ ایک مرد کا وعدہ ہے۔ آپ یہ وہم بھی دل سے نکال دیں، باقی اللہ کی مرضی۔ اس نے اپنے طور پر انہیں مطمئن کیا۔ ظہیر شاہ ایک دم ہلکے پھلکے ہو گئے۔ پھر ظہیر شاہ نے اپنی بیوی کو کسی طرح سمجھا بجھا کر پرسکون کر دیا۔ ویسے بھی ابھی رائحہ مزید پڑھنا چاہتی تھی، اسے تو ویسے بھی عمر سے ایک انجانہ خوفی محسوس ہوتا تھا۔ ایک تو یہ کہ عمر میں اس سے 8-9 سال بڑے تھے، دوسرے ان کی امی بھی اسے بہت زیادہ روب داب والی لگی تھیں، اور وہ بارہا سوچ چکی تھی کہ وہ ان کے ساتھ تمام عمر کیسے گزارے گی۔ بات کچھ عرصے کے لیے ٹل گئی، دونوں طرف خاموشی چھا گئی۔ رائحہ نے ایف اے اور پھر بی اے بھی کر لیا، لیکن ادھر سے ہنوز خاموشی تھی۔ آنا جانا بھی تقریباً کم ہی ہو چکا تھا۔ ظہیر شاہ اور ان کی بیگم کبھی کبھار چکر لگا لیا کرتے تھے، لیکن پھر ان کی سردمہری محسوس کر کے انہوں نے بھی رفتہ رفتہ چھوڑ دیا۔ عمر البتہ ان سے ویسے ہی خلوص سے ملتا۔ ابا جی کو دوسرا ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ پورے 20 دن اسپتال میں گزار کے بے شمار دعاؤں کے بعد جب وہ گھر لوٹے تو بیوی سے پہلی درخواست انہوں نے یہی کی کہ وہ رائحہ کو بیاہ کر لے آئیں۔ اب ان کے سامنے اور کوئی چارہ نہ رہ گیا تھا۔ سادگی سے گھر کے لوگ گئے اور نکاح کر کے لے آئے۔ ابا جی کے چہرے پر وعدے کی سرخ روئی سرخی بن کر دوڑنے لگی، اور وہ دنوں میں بلے چنگے ہو گئے۔ رائحہ جانتی تھی وہ اس گھر کی پسندیدہ بہو نہیں ہے، لیکن اس بات کو دل کی گرہ بنا لینے کے بجائے اس نے دلوں سے کدورتوں کو دور کرنے کا ارادہ کر لیا۔ خدمت، محبت اور اطاعت سے وہ سب کے دل صاف کر سکتی تھی، بالکل غیر محسوس طریقے سے۔ اس نے سارے کام اپنے ذمے لے لیے، ناشتہ، کھانا، چائے، سب کچھ وقت پر بننے لگا۔ ساس سسر کے کپڑے استری ہو کر الماریوں میں لٹکنے لگے۔ لہجے میں شیرینی لیے وہ ہر ایک کی ضرورتیں دریافت کرتی پھرتی۔ کبھی سجل آپا کا فون آ جاتا تو ابا جی رائحہ کی تعریفوں میں رطب اللسان ہو جاتے۔ عمر بھی اتنی اطاعت گزار بیوی پا کر مطمئن و مسرور تھا۔ وہ تو ہر فکر سے آزاد ہو گیا تھا، ہر چیز وقت پر تیار ملتی، لیکن محض اسے تنگ کرنے کے لیے وہ صبح آفس جاتے ہوئے ادھم مچائے رکھتا اور رائحہ بھاگ بھاگ کر ہلکان ہو جاتی۔ پھر اس نے یہ کرنا شروع کیا کہ صبح اٹھتے ہی عمر کے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھ دیتی، امی جان کا ناشتہ بنا کر وہ ڈائننگ ٹیبل پر رکھاتی۔ عمر ناشتہ کمرے میں کرنے کا عادی تھا، وہ ناشتے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوتی اور عمر کی پکار پھر شروع ہو جاتی۔ وہ نظر انداز کیا آرام سے بیڈ پر جا بیٹھتی۔ عمر ٹائی گلے میں لٹکائے اس کے قریب آ جاتا۔ چلو اب یہ تو باندھ دو، گھر کی ذمہ داریوں میں کھو کر تم مجھے بالکل بھول ہی جاتی ہو، وہ شکوہ کرتا۔ رائحہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکان آ جاتی۔ آپ جانتے تو ہیں مجھے ٹائی باندھنا نہیں آتی، تو سیکھو یار، اسی بہانے قریب آنے کا موقع تو ملے۔ وہ مسمسی سی صورت بنا لیتا۔ رائحہ ہنس پڑتی۔ باقی دن کے معاملات بھی اس سے کچھ خاص گرہ بار معلوم نہ ہوتے، بظاہر تو سبھی خوش نظر آتے تھے۔ امی جان بھی اس کا خیال رکھنے لگی تھی۔ زجل اور تحریم تک تو پہلے ہی اس کی تعریفیں پہنچ چکی تھیں۔ راحیلہ کو بھی اس کی خدمت گزاری کا اعتراف تھا۔ گھر اب اپنے معمول پر چلنے لگا تھا، سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ دن کے کام کاج نپٹا کر وہ عمر کے آنے سے پہلے نہا دھو کر فریش ہو جاتی۔ اکثر ویکینڈ پہ وہ اسے باہر کھانا کھلانے بھی لے جاتا اور اماں ابا سے بھی ملوا لاتا۔
بیٹی ودا کرتے وقت جتنے خدشات ان کے ذہن میں تھے وہ رفتہ رفتہ دور ہو گئے تھے۔ ان کی بیٹی کا چہرہ بتاتا تھا کہ وہ بہت خوش اور مطمئن ہیں۔ انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ وہ عمر کو دعائیں دیتے نہ تھکتے۔ ان کی شادی کو 1.5 سال ہو چلا تھا۔ اس سے اتنی ڈھیر ساری مصروفیات میں یہ بھی احساس نہ ہوا کہ ان کی زندگی میں ایک خلا ہے۔ لوگوں نے اشاروں کناروں میں پوچھنا شروع کیا تو امی جان نے اسے گھیر لیا، کیوں بہو گھر میں رونق کب آئے گی؟ سوال اتنا غیر متوقع تھا کہ ایک لمحے کو وہ چپ ہی رہ گئی۔ جی، اس سلسلے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس نے جھکی نظروں سے کہا۔ لو تو اور کیا تیرے میرے کو خبر ہوگی؟ خیر سے 1.5-2 سال ہونے کو ہے اور تم ویسی کی ویسی ہو۔ سب نے پوچھ کر میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ وہ بآواز بلند بڑبڑانے لگی تھی۔ رایا خاموشی سے اٹھی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ طبیعت پر عجیب سی بیزاری چھا گئی۔ ان سب باتوں کا اس کے پاس کیا جواب ہو سکتا تھا؟ شام کو عمر آیا تو اسے مزمحل سا پا کر پوچھ بیٹھا۔ اس نے سب کہہ سنایا۔ چلو اچھا، کرا لیں گے کسی لیڈی ڈاکٹر سے ٹیسٹ وغیرہ۔ اس نے اس بات کو بالکل سرسری سا لیا۔ رایا بھی چپ ہو گئی۔ پھر دبے لفظوں میں کی جانے والی باتیں اب بآواز بلند کی جانے لگیں۔ وہ پریشان رہنے لگی۔ عمر کی اپنی مصروفیات تھی۔ پھر ایک دم سے عثمان نے سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا لی۔ وہ کسی لڑکی کو پسند کر چکا تھا اور اب گھر والوں پر دباؤ ڈال رہا تھا کہ وہ بھی اس کو دیکھ لیں اور اس لڑکی کے ساتھ اس کی شادی طے کر دیں۔ امی جان نے فوراً فون کر کے سجل آپی اور تحریم کو بھی آگاہ کر دیا۔ ابو بکر بھائی کو بھی فوری اطلاع پہنچائی گئی۔ ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا۔ رایا کو بس سنگن ملی تھی۔ عمر سمیت کسی نے اس کو اس قابل نہیں سمجھا تھا کہ اس کو بھی شامل کر لیا جائے۔ بند کمرے میں عثمان سے جرا جاری تھی۔ وہ برآمدے میں کرسی ڈال کر بیٹھ گئی۔ سب کی آوازیں باہر آ رہی تھی۔ اچانک ہی عمر کی زوردار آواز گونجی۔ میں کوئی عمر کی طرح کاٹ کا الو نہیں ہوں کہ ابا جی کونٹا پسند کر آئیں اور پھر جا کر عمر کو باندھ آئیں۔ میں ایک جیتا جاگتا انسان ہوں۔ میری اپنی پسند ناپسند ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو شیلا میں وہ سب نظر نہ آ رہا ہو، لیکن وہ میری پسند ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں اپنائیں گے تو ہم کورٹ میرج کر لیں گے اور پھر ساری عمر میری شکل دیکھنے کو ترسیں گے آپ لوگ۔ رایا اپنے بارے میں سن کر ششدر رہ گئی۔ اس کا دل ایک دم سے بجھ گیا تھا۔ اس کے بعد اندر کیا باتیں ہوئیں اس نے سننے کی کوئی کوشش نہ کی۔ البتہ جب اگلی شام سجل آپا اور تحریم کو لے کر امی جان شیلا کے گھر گئیں تو اسے عثمان کی فتح کا یقین ہو گیا۔ ان سب کی واپسی جلد ہی ہوگی۔ سب کے منہ اترے ہوئے تھے۔ امی جان اور سجل آپا تو خاموشی سے بیٹھ رہی، لیکن تحریم زیادہ دیر چپ نہیں رہ سکتی تھی۔ عثمان نے دیکھا کیا ہے اس میں؟ ایک تو عمر میں بھی اتنی بڑی ہے، اوپر سے تعلیم بھی واجبی اور مستعد ایک کہ محترمہ جاب بھی کرتی ہیں کسی کمپنی میں اور سارا فیلڈ ورک ہے۔ جانے کیا سیر پونکھا ہے میرے معصوم سے بھائی پر۔ وہ تو دیوانہ ہو کر رہ گیا ہے اس کے پیچھے۔ رایا نے سب کچھ خاموشی سے سنا۔ راحیلہ بھابی بھی وہیں چلی آئی تھی۔ ہو سکتا ہے تم کو وہ خوبی نہ نظر آئی ہو جو عثمان کو نظر آئی ہو، اور اگر تم لوگ عثمان کو پھر سے سمجھانے کا سوچ رہی ہو تو یہ ارادہ ترک کر دو۔ عثمان کے تیور خطرناک ہیں۔ وہ فوراً سے پیشتر کورٹ میرج کر لے گا، پھر کیا کریں گے ہم لوگ؟ بات راحیلہ بھابی کی بھی صحیح تھی۔ عثمان کو سمجھانا بیکار تھا۔ ایک ہفتے کے اندر اندر منگنی کی رسم ہوئی اور 5-6 ماہ کے اندر ہی شادی کی تاریخ بھی طے کر دی گئی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ مہینہ 2 مہینے گزرے۔ امی جان اور راحیلہ بھابی کا ایک آدھ چکر شیلا کے گھر کا لگا۔ واپسی پر ایسی رد لسان ہوئی کہ رایا دنگ رہ گئی۔ پہلے جو بددلی سے بری کی تیاری ہو رہی تھی اب ایک دم ہی دلچسپی سے ہر کام ہونے لگا۔ بڑی چاہت سے بری تیار ہوئی۔ ایک جوڑا زبردست میچنگ شوز اور پرس کے ہمراہ۔ دلہن گھر آئی۔ امی جان تمام رسموں سے فارغ ہو کر ایک طرف ہو گئیں۔ دلناپا ختم ہوا تو شیلا کا ہاتھ میٹھے میں لگوا دیا گیا اور گھر کے تمام کام رایا اور شیلا میں بانٹ دیے گئے۔ مہینہ تک تو یہ سب ٹھیک سے چلا، لیکن رایا نے محسوس کیا کہ شیلا بڑی خوش اسلوبی سے اپنے حصے کا کام اس کے ذمہ لگا کر غائب ہو جاتی ہے۔ وہ مروت میں کام مکمل کر دیا کرتی، لیکن بات جب حد سے بڑھی تو رایا کو احساس ہوا شیلا حد سے زیادہ چالاک عورت ہے۔ وہ اس آدھی عمر کی تھی۔ پھر یہ کہ اس کی زندگی گھر اور کالج تک محدود رہی تھی، جبکہ شیلا نے شہر بھر کی خاک چھان رکھی تھی۔ عیاری اس کی فطرت تھی تو باتوں سے دل جیت لینا اس کا ہنر۔ رایا صبح کا ناشتہ بنا کر ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دیا کرتی، بعد میں رایا برتن سمیٹ کر دھو لیا کرتی۔ پھر دوپہر 1 بجے تک اس کے پاس کافی ٹائم ہوتا تھا اور اتنے وقت میں وہ بآسانی صفائی سے فارغ ہو سکتی تھی، لیکن ہوتا یوں کہ سب سے آخر میں شیلا اور عثمان ناشتہ کرتے۔ عثمان آفس نکل جاتا اور شیلا واپس بیڈ روم میں۔ ابا جی سبزی لے کر آ جاتے تو وہ بیڈ روم میں جھانکتی۔ شیلا سبزی آ گئی ہے اور وہ خمار آلود نگاہوں سے ایسے دیکھ کر ہنس دیتی، کیا کروں نیند ہی نہیں پوری ہوتی، عثمان ساری رات جگائے رکھتے ہیں۔ بڑی مشکل سے شیلا کے کمرے سے آمد ہوتی، سبزیوں کا تھیلا اٹھا کر میز پر رکھتی اور مدد طلب نظروں سے امی جان کی طرف دیکھتی۔ اوف 11:30 ہو گئے، امی جان پلیز آپ ذرا سبزی بنائیے، میں جب تک مسالہ تیار کر لوں۔ اس کے لہجے میں اتنی مٹھاس ہوتی کہ امی جان فوراً چھری پکڑ کر میدان میں اتر آتی۔ شیلا پیاز کی ٹوکری اٹھانے کچن میں گھس جاتی۔ رایا کو شرمندگی ہونے لگتی، اس لیے وہ صفائی چھوڑ کر امی جان کی مدد کو آ بیٹھتی اور امی جان بھی فوراً ہاتھ کھینچ لیتی۔ وہ سبزی کاٹ کر شیلا کے حوالے کرتی تو وہ فوراً شکریہ ادا کرنے لگتی۔
ہائے تم بہت اچھی ہو رایا، پلیز ذرا اس کو دھو بھی دینا۔ اور رایا دھو کر سبزی اس کے آگے رکھ دیتی اور ابھی اس نے جھاڑو اٹھائی ہوتی کہ پھر سے شیلا کی آواز کان میں پڑتی، رایا کیا کر رہی ہو، پلیز ذرا ادھر آنا۔ وہ گھڑی پر نظر ڈالتی، مسمسی سی صورت بنائے شیلا کے پاس آ کھڑی ہوتی۔ ہائے میری جان، ذرا یہ سالن کا دھیان رکھنا، میں نہا کر کپڑے بدل آؤں، عثمان آ گئے تو بہت ناراض ہوں گے۔ وہ کمال ہوشیاری سے سب کچھ اسے سونپ کر نکل جاتی اور وہ جھاڑو رکھ کر ہاتھ دھو کر روٹیاں پکانے لگتی۔ شیلا کی واپسی اس وقت ہوتی جب سالن پکنے کو تیار ہوتا۔ بن گیا؟ وہ بڑی مطمئن سی ہو کر پوچھتی۔ لاؤ اب باقی کام میں کر لیتی ہوں، تم جلدی سے صفائی کر لو، عمر بھائی بھی تو آنے والے ہی ہوں گے۔ اور وہ تھکی تھکی سی صفائی میں جٹ جاتی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ وہ اسی ہولیے میں پھر رہی ہوتی کہ عمر کھانا کھانے آ جاتا۔ وہ کنکیوں سے اسے دیکھتا رہتا، پھر کبھی تو وہ جلدی سے کپڑے اٹھا کر باتھ روم میں گھس جاتی اور کبھی اسی خراب ہولیے میں ہی اسے کھانے کے لیے بیٹھنا پڑتا۔ سارے دن میں ایک کام ہی اس سے نہیں نمٹتا۔ امی جان شروع ہو جاتی، شیلا بھی تو ہے، 11 ساڑھے 11 کھانا بنانا شروع کرتی ہیں اور تم لوگوں کے آنے تک نہا دھو کر بھی فارغ ہو جاتی ہیں۔ بہت سست ہے رایا۔ یوں تو ان کا لہجہ بھی نرم ہوتا لیکن یہ کہتے سمے ان کے آنکھوں میں جو طنز کی کاٹ ہوتی وہ رایا کا دل لہو لہان کر ڈالتی۔ عمر نے نہ کبھی اس کی حمایت کی تھی اور نہ ہی کبھی گھر والوں کی، چپ چاپ ساری باتیں سنتا اور اٹھ جاتا۔ وہ رات کو سارا کچن سمیٹ کر جب دودھ کا گلاس لے کر کمرے میں آتی تو عمر خراٹے لے رہا ہوتا۔ وہ ہولے سے اس کا کندھا ہلا کر دودھ پینے کا کہتی، جسے اکثر اوقات وہ غصے سے لوٹا دیا کرتا۔ وہ عجیب سی صورتحال میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ شیلا نے آفس سے 3 ماہ کی چھٹی لے رکھی تھی۔ چھٹی ختم ہونے سے 2 دن پہلے جب سب لوگ رات کے کھانے سے فراغت کے بعد ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے، شیلا نے بآواز بلند امی جان کو مخاطب کیا، لیکن مقصد سب کو سنانا تھا۔ امی میری 3 ماہ کی چھٹیاں تھیں، پرسوں سے ختم ہو رہی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے آفس جانا چاہیے یا میں جاب چھوڑ کر گھر سنبھالوں؟ ظاہر ہے گھر کی ذمہ داری بھی ضروری ہے۔ اس نے سب پر طائرانہ نظر ڈالی، پھر منتظر نظروں سے امی جان کی طرف دیکھا، لیکن ان سے پہلے عثمان بول اٹھا، لیکن یہ بھی تو دیکھیں امی جان، گھر کی آمدنی میں 12-13 ہزار کا اضافہ ہو جائے گا۔ گھر کا کیا ہے، پہلے بھی تو چل رہا تھا، زیادہ کوئی مسئلہ ہوا تو سارے دن کے لیے ملازمہ رکھ لیں گے، 1000-1200 میں مل جائے گی، کھانا وغیرہ بھی بنا لیا کرے گی اور گھر کا باقی کام کاج بھی کر دیا کرے گی۔ کیوں ابا جان، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ عثمان نے ابا جی سے بھی تائید چاہی۔ دیکھ لو بیٹا، جیسا مناسب سمجھو۔ وہ تو اتنا ہی کہنے کی پوزیشن میں تھے۔ رایا کو یوں ہی لگا جیسے اس کے کندھوں پر مزید بھار پڑنے والا ہے۔ اس کی نظریں بے اختیار پہلے عمر اور پھر امی جان کی طرف اٹھی۔ کہتا تو عثمان ٹھیک ہے، کیوں عمر، تمہاری کیا رائے ہے اس بارے میں؟ 10-12 ہزار کم تو نہیں ہوتے، اور اگر رایا کو پرابلم ہوگی تو کوئی ملازمہ ڈھونڈ لیں گے، شیلا جاب کر لے گی تو ہم سب کا ہی فائدہ ہے۔ امی جان نے فیصلہ سنا دیا۔ شیلا نے فاتحانہ نظروں سے رایا کو دیکھا۔ اس کی حالت دیدنی تھی، وہ کام سے نہیں گھبراتی تھی، پہلے بھی یہی سارا کام وہ نپٹا لیا کرتی تھی اور تھکن بھی غالب نہیں آتی تھی۔ اب صورتحال دوسری تھی، یا پھر مقابلے کی فضا قائم ہو گئی تھی۔ دوسرا یہ تھا کہ اس سے پھر بھی کوئی خوش نہ تھا، اور تو عمر کا بھی موڈ آف رہنے لگا تھا۔ پہلے عمر کی واپسی 3 یا 4 بجے سپہر ہو جایا کرتی تھی، اس کے بعد 2 گھنٹے آرام کرنے کے بعد وہ کمپیوٹر کے آگے بیٹھ جایا کرتا۔ 3-4 گھنٹے کام کرنے کے بعد وہ رایا سے توقع کرتا تھا کہ وہ اس کے پاس بیٹھے باتیں کرے، لیکن رایا کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کبھار وہ کاموں سے پہلو تہی کر کے عمر کی توقع پر پورا اترنے کی کوشش کرتی، لیکن 10 منٹ بعد ہی امی جان کی بڑبڑاہٹ شروع ہو جاتی۔ ایک تو مجھے دن دہاڑے بیڈ روم میں گھس کر بیٹھنے کی سمجھ نہیں آتی، وہ شیلا بھی تو ہے، سارے دن دفتر میں مغز ماری کرتی ہے، پھر گھر کا کام کرتی ہے اور سب گھر والوں کو بھی ٹائم دیتی ہے۔ اس لڑکی کے تو طور طریقے نرالے ہیں، اتنے دن ہو گئے شادی کو، آج تک اس گھر کو اپنا سمجھا نہ ہی گھر والوں کو۔ جب دیکھو منہ پھلائے بیزار سی پھر رہی ہوگی۔ جب تک وہ بیڈ روم سے نکل نہ آتی جلا جلا کر ایسی باتیں کہی جاتی ہیں، اور یہ صرف اور صرف شیلا کا پیسہ بول رہا تھا۔ سب بھی جانتے تھے کہ وہ صبح کی گئی شام کو لوٹتی، آتے وقت ہی چائے کا پانی چولہے پر چڑھاتی اور فریش ہو کر امی جان کے کمرے میں جا گھستی۔ چائے کے ساتھ ساتھ وہ ایک ہاتھ سے پاؤں بھی دباتی، بس امی جان کو بات کرنے کا موقع مل جاتا۔ ہمیں تو چائے بھی شیلا کے آنے پر ملتی ہے، خواہ کتنے بجے لوٹے، اور رات کا کام ہی کیا تھا، 6-7 روٹیاں ڈالنا، کبھی تو پک جاتی تھی، زیادہ تر روٹیاں ہوٹل سے ہی آ جایا کرتی، کبھی امی جان منع کر دیتی، رہنے دو شیلا، تھکی آئی ہو، عثمان سے کہو ہوٹل سے لے آئے، اور عثمان کا تیار شدہ جواب ہوتا، اوفو امی مجھ سے نہیں جایا جاتا، پلیز رایا 2-4 روٹیاں ہی تو ڈالنی ہیں، بہت تھک گیا ہوں، ڈال دو پلیز۔ اور رایا کی کیا مجال وہ عثمان کی کئی بات سے روگردانی کرے، وہ روٹیاں ڈالتی جاتی اور شیلا دسترخوان پہ سجاتے ہوئے امی جان اور عثمان کی توصیفی نگاہوں میں گری رہتی۔ میں تو سب سے کہتی ہوں بہو ہو تو شیلا جیسی، تھکی ماندی آئے گی لیکن کسی کی خدمت میں کوتاہی نہیں کرے گی۔ شیلا کا مقصد پورا ہو جاتا اور وہ آرام سے پاؤں پسار کر بیٹھ جاتی۔ وہ ہنرمندی سے اپنا کام دوسروں کے سر ڈالتی تھی اور کریڈٹ خود لے جاتی تھی۔ سب کے ہونٹوں پہ شیلا کے لیے
واہ واہ تھی۔ وہ تو کہیں پس منظر میں چلی گئی تھی۔ ڈلی ہوئی عمر کی عورت ایک دم سے ملکہ کا تاج پہنے جوان اور حسین ہو گئی تھی، اور رایا کی ساری خدمت گزاری کہیں پاتال میں جا گری تھی۔ عمر نے گھر لیٹانا شروع کر دیا تھا اور رایا کے اندر توڑ پھوڑ شروع ہو گئی تھی۔ اسے اپنا آپ تنہا لگنے لگا تھا۔ کبھی جو وہ فارغ ہو جاتی تو چند لمحے ابا جی کے پاس گزار لیتی۔ وہ اس کی ساری کیفیات سمجھتے تھے۔ ایسے میں وہ اسے اپنے بچپن کے واقعات سناتے، اپنے دور ملازمت کے قصے سناتے، محض اس لیے کہ گھر کے حالات سے وہ چند لمحے چھٹکارا حاصل کر سکے، لیکن اس کا ذہن سوچوں کی آماجگاہ بن چکا تھا۔ پھر ایک ایسی بات ہو گئی جس نے اسے بالکل ہی بے وقت کر دیا۔ اس روز عثمان اور شیلا واپس آئے تو بے انتہا خوش تھے۔ امی جان عثمان آتے کے ساتھ ہی ان کے گلے میں جھول گیا۔ خیریت ہے؟ انہوں نے اس کی پیشانی چومی، تب شیلا بھی شرماتے ہوئے اندر چلی آئی۔ امی جان آپ کو مبارک ہو۔ شیلا ماں، میرا مطلب ہے آپ دادی بننے والی ہیں۔ انہوں نے حیرت سے عثمان کو دیکھا، پھر سمجھ میں آنے پر چٹا چٹ بلائیں لینے لگی۔ رایا چائے لے کر لوٹی تو سین چل رہا تھا۔ شیلا بڑے لاڈ سے امی جان کا ہاتھ پکڑے بیٹھی تھی اور امی جان اس کا سر کندھے سے لگائے دلار سے کہہ رہی تھی، بس اپنا خیال رکھنا شیلا، کھانے پینے میں کوتاہی مت کرنا۔ عثمان، اس کے لیے روزانہ پھل لے کر آنا۔ ارے اولادی تو باغ والوں کا نصیب ہوتی ہے، یوں ہی تھوڑا مل جاتی ہے۔ پتہ نہیں آخری جملہ انہوں نے رایا کو سنانے کے لیے کہا تھا یا یوں ہی، لیکن رایا کے دل میں ایک تیر ضرور ترازو ہو گیا۔ وہ کمرے میں آ کر بے اختیار رو دی۔ وہ دوسروں کی خوشی سے حسد کرنے والی نہ تھی، لیکن اس لمحے اسے اپنی محرومی کا شدید ترین احساس ہو رہا تھا۔ وہ شام تک کمرے میں اوندھی پڑی رہی۔ رایا، رایا، عمر نے آواز دی تو اس نے جلدی سے آنسو پونچھے اور بستر سے اتر آئی۔ عمر لائٹ جلا چکا تھا اور اس کی سوجی ہوئی آنکھیں بھی دیکھ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا اس لمحے سے اپنی محرومی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ رایا، کیا خیال ہے باہر چلیں، چینج کر لو، میں بھی فریش ہو جاؤں؟ رایا خود کچھ دیر کے لیے اس ماحول سے دور جانا چاہ رہی تھی۔ وہ کپڑے اٹھا کر باتھ روم میں گھس گئی، اور جب وہ تیار ہو کر عمر کے پیچھے نکلی تو اس نے سنا امی جان کہہ رہی تھی، اس سے برداشت نہیں ہوا، خود تو کرمو جلی ہے، کسی اور کی خوشی بھی برداشت نہیں کر پائی۔ میں کہہ دیتی ہوں شیلا، اس کے سائے سے دور رہنا۔ یہ بانجھ عورتیں جس کو دیکھنے اسے نظر لگا دیتی تھیں۔ اسے لگا تھا جیسے کسی نے گرم پگھلا ہوا سیسا کانوں میں انڈیل دیا ہو۔ بانجھ عورت تو کیا وہ بانجھ تھی؟ اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وہ آنسو پیتے ہوئے تیزی سے باہر نکل آئی۔ آپ کیوں میرا چیک اپ نہیں کرواتے، یا آپ کو اس بات سے ذرا بھر دلچسپی نہیں ہے؟ عمر کے پیچھے بائک پر بیٹھتے ہی وہ پھٹ پڑی تھی۔ جس روز مجھے لگے گا کہ تم بانجھ ہو، لا علاج ہو، میں اسی دن تمہاری گود میں بچہ لا ڈالوں گا، خواہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی، خواہ ایڈاپٹ کروں۔ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، بیوقوف لڑکی، یہ تو خدا کے کام ہیں، وہ جب چاہے نواز دے، ہم تم اس کی مصلحت سمجھ نہیں سکتے۔ عمر نے بہت دھیرے سے اسے سمجھایا تھا، لیکن آج وہ کچھ سمجھنا نہ چاہ رہی تھی۔ سب کچھ میرے ہی حصے میں کیوں؟ اس گھر کی ناپسندیدہ ترین شے ہوں میں، سارا دن کولو کی بیل کی طرح جتی رہتی ہوں، اور وہ مصطفیٰ جاب کرتی ہیں تو ہر کام سے فارغ ہی ہیں، اوپر سے ایسی ایسی سازشیں کرتی ہیں کہ بندے کا میٹر ہی گھوم جائے۔ آپ تو صبح کے گئے رات کو آتے ہیں، آپ کو کیا معلوم یہاں کیا ہوتا ہے؟ اسے دیکھ کر تو میرا بھی دل چاہتا ہے نوکری کر لوں، میں بھی گھر میں پیسے لاؤں تو شاید میری بھی عزت ہو جائے۔ اس کا دل بھر بھر آ رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ ہم شاید آؤٹنگ پر نکلے ہیں، یہ باتیں تو گھر میں بھی کی جا سکتی تھی۔ عمر نے اس کی ساری باتوں کا یہی جواب دیا۔ لہجے میں ناگواری تھی، واضح تھا کہ اسے اپنے گھر والوں کے خلاف اس کا بولنا پسند نہیں آیا۔ عمر نے بائک ایک کلینک کے سامنے لا روکی۔ لو، کروا لو چیک اپ۔ وہ اتر کر کلینک کے اندر چلی گئی۔ لیڈی ڈاکٹر اچھی خاتون تھی، تسلی سے اس کی بات سنی، چیک اپ کیا، کچھ ٹیسٹ لکھ کر دے دیے، یہ ٹیسٹ کروا لیں، بظاہر تو سب کچھ ٹھیک ہے، دیر سویر تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، آپ خواہ مخواہ ٹینشن نہ لیں، آپ اللہ سے دعا کریں، ابھی کوئی ایسی دیر بھی نہیں ہوئی کہ آپ مایوس ہو جائیں۔ انہوں نے اسے سمجھاتے ہوئے تسلی دی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عمر نے ایک ہی دن سارے ٹیسٹ کروا لیے، 2 دن بعد رپورٹس بھی مل گئیں۔ کچھ ایسی حوصلہ افزا رپورٹس نہ تھیں، ڈاکٹر کے مطابق 50-50 چانسز تھے، لیکن اس کا دل یکدم بجھ گیا۔ وہ گھر آ کر بے تحاشا روئی۔ عمر بھی چپ چاپ بیٹھا رہا، ظاہر ہے وہ بھی ڈاکٹرز کی باتیں سن کر فکر مند ہو گیا تھا۔ زندگی کب رکی ہے؟ 1-2 دن وہ کھانا پینا چھوڑ کر کمرے میں اوندھی لیٹی رہی، پھر امی جان کا پارا چڑھ گیا۔ اب اگر بچہ نہیں ہو رہا تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ میں تو پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ بچے نصیبوں سے ملتے ہیں، اب اگر اس کے مقدر میں تمام عمر بانجھ رہنا ہی لکھا ہے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ اب رو رو کے سارے گھر میں نحوست تو نہ بکھیرو۔ اور وہ آنسو پونچھتی، دل کو سنبھالتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ زندگی گزرنے لگی۔ جوں جوں شیلا کی ڈیلیوری کے دن نزدیک آ رہے تھے، امی جان اتاولی ہوئے جا رہی تھی۔ اس کے کھانے پینے سے لے کر اس کے آرام تک کا خیال وہ خود رکھ رہی تھی۔ پھر شیلا نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ امی جان مارے خوشی کے بے حال تھیں۔ شیلا نے اس خاندان کے پہلے لڑکے کو جنم دیا تھا۔
اس کو جتنا بھی سر پر بٹھایا جاتا کم تھا۔ خوش تو رایا بھی تھی۔ اس نے ننھے بچے کو فوراً گود میں بھر لیا اور پیار سے اس کے گال چومنے لگی۔ اے نا، امی جان نے فوراً منع کر دیا۔ رایا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں تو کہتی ہوں رایا، تم کچھ دن اپنی امی کے ہاں رہ آؤ۔ گھر میں چھوٹا بچہ آیا ہے، 100 طرح کے مسائل ہو جاتے ہیں، سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ اور وہ ہونٹ کاٹتی وہاں سے اٹھائی۔ شاید وہ اس سے میکے بھجوا کر ہی دم لیتی اگر شام کو سجل آپا اپنے بچوں کے ہمراہ نہ آ جاتی۔ کام کس نے کرنا تھا؟ سجل کے بعد ابو بکر بھائی فیملی سمیت آن پہنچے اور اگلی صبح تحریم اپنے شوہر کے ساتھ آ گئی۔ گھر مہمانوں سے بھر گیا۔ ان کا پہلا بھتیجا تھا، سب کو بے حد اشتیاق تھا۔ شیلا اترائی سی لیٹی تھی۔ سب اس پر وارث صدقے ہو رہے تھے۔ رایا کی ڈیوٹی مستقل کچن میں لگ چکی تھی۔ آج بھی وہ کچن سمیٹ کر سب کے لیے دودھ گرم کرنے لگی۔ شیلا کے لیے تو خاص باداموں والا دودھ امی جان اپنے ہاتھوں سے تیار کرتی تھی۔ ابھی وہ دودھ گلاس میں ڈال رہی تھی کہ امی جان باداموں کا شاپر اٹھائے چلی آئیں۔ نظروں ہی نظروں میں گلاس گنے، پھر کڑی نظروں سے رایا کو دیکھا۔ دیکھو رایا، برا مت ماننا، تم تو جانتی ہو آج کل حالات کس قدر تنگ چل رہے ہیں۔ جو کچھ جمع تھا شیلا کی ڈیلیوری پر اٹھ گیا۔ گھر میں چھوٹا بچہ ہے، 100 ضروریات ہیں۔ شیلا کتنی کمزور ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر نے پھل اور دودھ کے لیے کہا ہے، تم اگر دودھ نہ بھی پیو گی تو کیا قیامت آ جائے گی؟ شیلا کو تو ضرورت ہے، بچہ تو ہمارا ہی ہے نا۔ اس کا دماغ ہی گم گیا۔ امی جان، میں پہلے بھی دودھ نہیں پیتی، نہ ہی مجھے پسند ہے، لیکن آج مجھے میڈیسن لینا تھی اس لیے لے لیا، آئندہ نہیں لوں گی۔ اس نے ایک گلاس اٹھا کر واپس رکھ دیا اور باقی کے گلاس ٹرے میں رکھ کر کچن سے باہر چلی گئی۔ اس نے پہلے عمر اور پھر عثمان کو دودھ کا گلاس دیا، پھر باہر نکلنے کو تھی کہ عمر نے آواز دے لی۔ وہ رکنا نہیں چاہتی تھی، اس کے گلے میں پھندے سے پڑ رہے تھے اور آنسو آنکھوں سے بہہ نکلنے کو بےتاب۔ میڈیسن لے لی؟ عمر نے اسے وہیں کھڑے دیکھ کر پوچھا۔ جی نہیں، ابھی لیتی ہوں۔ وہ سر ہلاتی اپنے کمرے میں آ گئی، پھر وہ پانی سے ہی ٹیبلٹ کھا کر سو گئی۔ پھر دن بدن زندگی اس پر تنگ ہی ہوتی گئی۔ سارا دن گدوں کی طرح وہ کام میں جتی رہتی ہے، آرام سکون جیسے لفظ اس کے لیے نہ بنے تھے۔ عمر نے اپنی مصروفیات بڑھا لی، رات گئے تھکا ہارا گھر آتا اور پڑھ کر سو رہتا۔ وہ خود اس قدر تھکی ہوئی ہوتی کہ بڑی مشکل سے اٹھ کر عمر کو کھانا دیتی اور اس کے کھانا کھاتے کھاتے وہ دوبارہ لڑک جاتی۔ شیلا نے ایک کے بعد دیگرے 2 اور بیٹوں کو جنم دے کر ڈلی عمر کے خطاب سے ہمیشہ کے لیے نجات پا لی۔ اب وہ صرف عثمان ہی کی نہیں، امی جان کی بھی نور نظر بن چکی تھی۔ پھر ایک معجزہ ہو گیا، راتوں کو اس کا جاگ کر رونا اور دعائیں مانگنا اللہ نے قبول کیا۔ ڈاکٹری رپورٹس غلط ثابت ہو گئی تھیں۔ عمر کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ رایا کو ڈاکٹر نے 3 مہینے کا بیڈ ریسٹ بتا دیا اور جانو گھر میں قیامت آ گئی۔ 3 مہینے کا بیڈ ریسٹ اور گھر کا کام کون دیکھے گا؟ سب چونچلے ہوتے ہیں عورتوں کے۔ لو جی، ہم نے بھی تو 4 بچے پیدا کیے ہیں، کبھی بیڈ پر لیٹ کر نہیں دیکھا۔ سارے گھر کے کام کاج بھی کیے، بچے بھی پیدا کیے اور سنبھالے بھی خود۔ امی جان کو بھلا کون روک سکتا تھا؟ اور زندگی میں پہلی بار رایا کو شدید ترین غصہ آیا۔ شیلا کو تو 4 سال سے بیڈ ریسٹ ملا ہوا ہے، ذرا ہوا بھی چھوٹ جائے تو 4 دن بیڈ سے نہیں اٹھتی۔ میں اس گھر کی بہو ہوں، کوئی کام والی نہیں، مجھ سے نہیں ہوتے کام وام۔ عمر، آپ چلیں، مجھے امی کے ہاں چھوڑ آئیں، میں چند دن وہاں رہ لوں گی۔ چند دن کیوں، ہمیشہ رہو۔ امی جان کو حیرت کا شدید ترین جھٹکا لگا تھا۔ اٹھاؤ اپنا ساز و سامان اور اس کھاٹ کے الو کو بھی لے جاؤ جو زن مرید بنا پھر رہا ہے۔ ایک بچہ کیا جننے چلی ہے، دماغ 7ویں آسمان پر ابھی سے جا بیٹھا ہے۔ وہ تو 1 منٹ سے پہلے رایا کو گھر سے نکال باہر کرنا چاہتی تھیں۔ اتنا ہی گھنٹی بڑے زور سے بجی تھی۔ رایا خیالات کی دنیا سے باہر آئی۔ سونیا فیڈر پیتی اس کے گھٹنوں پر ہی سو گئی تھی۔ وہ جلدی سے دوپٹہ سنبھالتی باہر کو بھاگی۔ ماضی کی بھول بھلائیوں میں بھٹکتے اسے جانے کتنا وقت بیت گیا تھا۔ چٹکنی گراتے ہی دروازہ دھڑ سے کھلا اور عمر اندر آ گیا۔ کدھر تھی تم؟ 1 گھنٹے سے بیل دے رہا ہوں، زونیا کدھر ہے؟ سو گئی، اس نے مختصراً بتایا اور عمر کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ وال کلاک پر نگاہ ڈالی، 9:30 ہو رہے تھے۔ او مائی گاڈ، اتنی دیر سے وہ اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ عمر جوتے اتار کر بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ کھانا کھائیں گے؟ اس نے سوئی ہوئی زونیا کو چادر اڑاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، کھا کر آیا ہوں، بڑے دنوں بعد امی کے ہاتھ کا پکا کھایا، بہت مزہ آیا۔ امی بہت اچھی کک ہیں، دال بھی ایسی پکاتی کہ کھانے والا انگلیاں چاٹتا رہ جائے۔ رایا کو ایک بار کی بھوک لگی تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے دوپہر کو بھی برائے نام کھایا تھا۔ وہ کچن میں چلی آئی۔ عمر کے لیے وہ دودھ گرم کر چکی تھی اور ابھی گلاس ٹرے میں رکھ ہی رہی تھی کہ عمر بھی وہیں چلا آیا۔ میں نے دودھ گرم کر دیا ہے، پی کر برش کیجیے گا۔ اس نے ٹرے سامنے کی تو عمر نے دودھ کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیا اور ہلکے ہلکے سپ لینے لگا۔ وہ سلائس کھانے میں مصروف رہی تو عمر نے اسے مخاطب کیا۔ سنو رایا، اس نے پل کی پل نگاہ اس پر کی۔ امی جان نے ایک خاص بات کرنے کے لیے بلایا تھا۔ عمر نے خالی گلاس شیلف پر رکھا اور کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیا؟ وہ چونکی۔ وہ کہہ رہی تھی، بلکہ وہ خواہش مند تھی کہ زونیا اور امیس کا رشتہ طے کر دیا جائے۔ عمر، وہ سناٹے میں آ گئی۔
آپ جانتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ صدمے کی شدت سے وہ آگے بول ہی نہ پائی۔ تو اس میں اتنا قباحت کیا ہے؟ عمر نے انتہائی سکون سے کہا تو رایا کا تن بدن حقیقتاً جھٹکوں کی زد میں آ گیا۔ قباحت؟ وہ غرائی تھی۔ آپ جانتے ہیں اس عورت نے آج تک مجھے سکون کا سانس نہیں لینے دیا۔ کیا کچھ نہیں کیا اس نے میرے ساتھ؟ گھر تک سے تو نکلوا دیا تھا اور اب تک وہ انہی کوششوں میں ہے۔ عمر میں بھول نہیں پائی ابھی تلک۔ جب ابا جی کے فوت ہونے پر امی جان نے سب سے کہا تھا کہ رایا الگ ہوئی تو ابا جی کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ جان سے گئے، اور وہ تمام عمر مجھے اور میری ماں کو معاف نہیں کریں گی۔ آپ سمیت سب لوگ گواہ ہیں اس بات کے کہ شیلا نے دھمکی دی تھی کہ اگر مجھے گھر سے نہ نکالا گیا تو وہ اپنے بچوں کو لے کر میکے چلی جائیں گی۔ آپ نہیں گزرے اس اذیت سے میں گزری ہوں، کیسے سب لوگوں کی ملامت بھری نظریں مجھ پر لگی ہوئی تھیں اور ہر آدمی مجھ پر تھو تھو کرتا پھر رہا تھا، اور پھر اتنا کچھ کرنے کے بعد اسے میرے گھر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا چند دلوں کی کدورت ڈھل گئی تھی؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں منافق نہیں ہوں، دل میں کدورت رکھ کر میں کسی سے ہنس ہنس کر باتیں نہیں کر سکتی۔ اور پھر کیسے آپ نے اپنے گھر والوں سے مل کر مجھے اس کے قدموں میں لے جا پھینکا؟ امی جان کا رونت بھرا انداز کہ شیلا کے پاؤں پکڑو تو معافی ملے گی، اس قدر ذلت بھی ہوئی کسی کی، اور آپ نے بجائے میرا ساتھ دینے کے اپنے گھر والوں کا ساتھ دیا۔ بہت مشکل ہوتا ہے اتنی مخالفتوں میں اکیلے کھڑے رہنا۔ کیا بھول گئے کہ وہ جس بیٹی کا ابھی سے رشتہ مانگ رہے ہیں، جب پیدا ہوئی تو کسی نے اسپتال آ کر دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی تھی، اور جو کسر رہ گئی تھی اب میری بیٹی پر پوری کرنی ہے۔ آپ کو زونیا سے زیادہ اپنے گھر والوں سے محبت ہوگی، لیکن مجھے سب سے پہلے اپنی بیٹی عزیز ہے۔ اور عمر، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، شیلا کے ہاتھ اپنی بیٹی کا مستقبل تھمانے سے بہتر ہے میں اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زہر دے دوں۔ کہہ کر وہ تیزی سے چلتے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ سوئی ہوئی زونیا کس مسائی تھی، اس نے اسے اپنی گود میں بھر کے بھینچ لیا۔ میں تجھ پہ تپتی دھوپ کا سایہ بھی نہ پڑنے دوں، میں کس لیے ہوں؟ یوں اسے سینے سے بھینچ کر وہ لیٹ گئی تھی۔ عمر نے اس کے بعد کچھ نہیں کہا، خاموشی سے آ کر لیٹ گیا۔ اشمالا نے بڑی محنت سے کیک بیک کیا تھا اور بڑی لگن سے کیک پر ہیپی برتھ ڈے ٹو یو حمید شاہ لکھ رہی تھی۔ ابا کسی کام سے کچن میں آئی تھی اور اسے پسینہ پسینہ ہوتے دیکھ کر اس کے قریب چلی آئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ چوری چوری چھپکے چھپکے؟ اشمالا ایک دم اچھل پڑی۔ توبہ، ڈرا کر رکھ دیتی ہو تم۔ ابا نے کیک پر ایک نظر ڈالی، پھر تعصب سے اشمالا کو دیکھا۔ تم جانتی ہو نا اس کیک کا حشر بھی گزشتہ 4 سالوں کے کیک سے کچھ مختلف نہ ہوگا؟ ہاں جانتی ہوں۔ اس نے کیک کو فائنل ٹچ دینے کے لیے اس پر اسٹرابیری سجانا شروع کیا۔ اس کے باوجود ایک بات بتاؤ اشمالا، تمہیں دکھ نہیں ہوتا جب حمید شاہ تمہاری محبت اس بری طرح ٹھکرا دیتے ہیں؟ ابا کی آنکھوں میں اپنی اس پیاری سی دوست کے لیے تفکر تھا۔ دکھ ایسا، چلو اپنے اپنے ہنر آزمائیں۔ حمید شاہ کے پاس جو ہے وہ مجھے دیتا ہے اور میرے پاس جو ہے میں اسے دیتی ہوں، لین دین کی بات ہے بھائی، نفع نقصان تو چلتا رہتا ہے۔ اس نے کیک اٹھا کر فریج میں رکھا اور خود سنک میں ہاتھ دھونے لگی۔ مجھے تم پر بے حد ترس آنے لگا ہے۔ کب سے؟ وہ ہنسی، پھر اس کی طرف مڑ کر بولی، خیر چھوڑو، یوشا کا فون آیا؟ فون نہیں، ای میل۔ ابا خفیف سا مسکرائی تھی۔ ای میل؟ اشمالا نے آنکھیں پھاڑی۔ ہاں یہی کہ آپ کیسی ہیں، آپ کی ہابیز کیا ہیں اور کیسے لوگوں کو پسند کرتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ابا کا چہرہ چہک رہا تھا۔ کیوں، کیا تمہاری خاطر وہ خود کو بدل لیں گے؟ اشمالا نے دانت نکوسے۔ اسی پل گاڑی کا ہارن بجا۔ لو آ گئے تمہارے برتھ ڈے میں۔ ابا نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ حمید شاہ گیراج میں گاڑی پارک کر کے اب لان میں بیٹھی بیجی کے پاس جا رہا تھا۔ اس سے اچھا موقع کوئی نہیں کیونکہ وہ اس گھر میں صرف بیجی کا لحاظ کرتے ہیں۔ ابا نے ساتھ کھڑی اشمالا سے کہا تو وہ فوراً فریج سے کیک نکالنے کے لیے بھاگی۔ ابا اس سے پہلے ہی باہر نکل گئی تھی۔ اس نے بھی سلام کیا، پھر برتھ ڈے وش کی کیونکہ صبح وہ سوئی ہوئی تھی جب وہ زمینوں پر نکل گئے تھے۔ تبھی اشمالا ٹرے میں کیک سجائے آ گئی۔ یہ کیا ہے؟ حمید شاہ کی فراق پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئی۔ وہ یہ برتھ ہے؟ اشمالا نے جی کھول کر دانتوں کی نمائش کی۔ ابا نے بمشکل ہنسی روکی۔ برتھ ہے تو بیٹھ جائیے، حمید شاہ نے کہہ کر بیجی کی طرف رخ پھیر لیا۔ لیں، یہ کیک ڈے ہے، مائکرو ویو نے بنایا ہے مجھ میں۔ وہ ایک دم ہی بوکھلا گئی۔ اب کہ ابا سے ہنسی روکنا مشکل ہو گیا، وہ بیجی کی طرف دیکھ کر زور سے ہنس پڑی۔ وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ اچھا تم اس کو ٹیبل پر رکھو اور ساتھ میں چائے کا انتظام کرو، اور ہاں، اندر سے بھی سب کو بلا لاؤ۔ آخر اشمالا نے بڑے چاؤ سے کیک بنایا ہے، سب کھا کر داد دیں گے تو ہی محنت وصول ہوگی نا۔ بالآخر بیجی نے ہی اس کی مشکل آسان کی تھی۔ اشمالا تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گئی اور چند لمحوں بعد وہ سب کو بلاوا دے کر واپس آ گئی۔ بیجی وہ تو پاگل ہے، آپ بھی اس کا ساتھ دینے لگتی ہیں، حمید شاہ خفا خفا سے بولے تھے۔ حمید پتر کسی کا دل نہیں توڑتے، وہ اتنی محبت سے بنا کر لائی ہے، اس کا شکریہ ہی ادا کر، یوں لٹ لے کر پیچھے نہ پڑ جایا کر اس کے۔ بیجی نے پیار سے سرزنش کی تو حمید شاہ نے ایک نظر اشمالا پر ڈالی اور اس کی ایک نظر ہی اشمالا کے اندر کی دنیا تہس نہس کر دیا کرتی تھی۔ شکریہ۔ حمید شاہ نے بھی بیجی کے حکم کی فوری تعمیل کی اور اٹھ کر اندر چلے گئے۔
اشمالہ کو لگا اس کا دل چاکلیٹ بن کر کیک پر بہہ گیا ہے۔ ابا حسب معمول منہ دوسری طرف کیے مسکرا رہی تھی۔ بیجی نے فوراً اسے پچکار کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ دل میلا نہیں کرتے، طبیعت کا اکڑ ہے، لیکن جب تیرے بس میں ہو جائے گا تو بھی جی بھر کے بدلے لینا۔ اور بیجی کی باتوں پر اسبات میں سر ہلاتی ایک دم چونک کر وہ بیجی کو دیکھنے لگی۔ یہ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ سچ بیجی؟ ہاں کیوں نہیں، گھر کی بچی کو ہم نہیں سنبھالیں گے تو کون سنبھالے گا؟ انہوں نے اشمالہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کا سر آپوں آپ ہی جھکتا چلا گیا۔ عارض گلگلو ہو گئے۔ ابا نے اس کے ہاتھ پر ہلکا سا دباؤ ڈالا اور وہ مسکرا دی۔ پھر زیادہ دن نہیں گزرے کہ بیجی نے اماں جان سے صلاح مشورہ کیا۔ پھر مروان شاہ کے توسط سے بابا تک بات پہنچائی گئی۔ کسی کو بھی اعتراض نہیں تھا سوائے حمید شاہ کے۔ آپ جانتی ہیں ماں جی، اس لڑکی کا رویہ کس قدر نان سیریس ہے۔ ان کی فراق پیشانی پر بل پڑ گئے تھے۔ عمر ایسی ہے نا، شادی کے بعد خود بخود سنجیدگی آ جاتی ہے۔ اس گھر کی بے رونقی بھی تو دیکھو۔ ریان امریکہ جا کر بیٹھ گیا، مروان کی اپنی دنیا ہے۔ تم تو ہمیں مایوس مت کرو، یہ بیجی کی بھی خواہش ہے۔ اماں اسے قائل کرنے میں لگی تھیں اور حمید شاہ بیجی کے آگے کچھ نہ بول سکے۔ یوں ایک سہانی شام وہ بندہ اس کے نام لکھا گیا۔ بیجی نے پکا کام کیا تھا۔ منگنی وغیرہ کے چکروں میں پڑھنے کی بجائے براہ راست نکاح کی رسم ادا کر دی گئی تھی۔ اشمالہ تو ہوا میں اڑی پھر رہی تھی۔ میرون اور آف وائٹ کے امتزاج سے بنا خاندانی جوڑا پہنے اشمالہ بے دھڑک حمید شاہ کے دل کی سیڑھیاں اترتی چلی گئی، اور پہلی بار اس کی فراق پیشانی پر مسکراہٹوں کے تارے دمک اٹھے تھے۔ وہ بڑی محویت سے اپنا پسندیدہ پروگرام دیکھ رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس کی انگلیاں 7 نمبرز پش کر رہی تھی۔ پروگرام ختم ہو گیا لیکن نمبر نہ مل سکا۔ تب اس نے میل باکس کھول لیا، لیکن یہاں بھی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ آج اس کے نام کی کوئی ای میل نہیں تھی۔ اسے خواہ غصہ آنے لگا۔ اب ایسی بھی کیا خود پرستی، وہ بڑبڑائی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ یوشا بن عبدالعزیز ڈیشنگ پرسنالٹی کا مالک تھا۔ اسکرین سے کہیں زیادہ خوبصورت وہ عام زندگی میں لگتا تھا۔ وہ ایک دفعہ دیکھنے کے بعد ہی اس کی اسیر ہو گئی تھی، لیکن ابھی یہ بات اس نے اپنے آپ سے بھی نہیں کہی تھی، اور یوشا شاید یہ بات جان گیا تھا، اسی لیے اس کے صبر کا امتحان لے رہا تھا۔ بے قراری حد سے بڑھی تو اس نے اشمالہ سے کانٹیکٹ کیا۔ اس کے پاس یوشا کا موبائل نمبر تھا۔ اشمالہ سے نمبر لے کر اسے کچھ اطمینان ہوا، لیکن یہ اطمینان اس وقت رخصت ہو گیا جب 15 منٹ تک اس نے موبائل بھی اٹینڈ نہ کیا۔ کہاں ہو یوشا، کہاں ڈھونڈوں تمہیں؟ کاش تم جان پاؤ میری جان پر بن آئی ہے۔ وہ بے آواز رو دی۔ پہلی محبت ایسی ہی زوراور ہوتی ہے۔ وہ یوشا کے عشق میں مبتلا ہو چکی تھی اور یوشا بے خبر تھا، لیکن یہ محض اس کا خیال تھا۔ یوشا ہرگز بے خبر نہیں تھا۔ وہ ایک کاک آدمی تھا۔ آگ لگا کر تماشا دیکھنا اور پھر اسے لطف اٹھانا وہ خوب جانتا تھا۔ ابا کوئی پہلی لڑکی نہ تھی اس کے سیر میں گرفتار ہونے والی۔ وہ تو ان لڑکیوں کی صحیح تعداد سے بھی واقف نہ تھا جو اس کے دام الفت میں پھنس جاتی اور پھر بلا چوں چرا اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتی، لیکن یہ بھی حقیقت تھی، ابا ان سب سے خوبصورت تھی۔ وہ محض اس سے کھیلنا نہ چاہتا تھا، اس کے ذہن میں کچھ اور ہی تھا۔ اس لڑکی کو ذرا سا تڑپا کر وہ سب کچھ حاصل کر سکتا تھا۔ وہ سیلف میڈ تھا۔ اس کا باپ ایک غریب شخص تھا۔ 7 بچوں میں سب سے آخری نمبر اس کا تھا، لیکن خوبصورتی اور ذہانت میں وہ پہلے نمبر پر تھا۔ پڑھنے کا شوق رکھتا تھا۔ جیسے تیسے کر کے اس نے میٹرک کیا اور پھر کالج میں داخلے کے لیے پیسے جمع کرنے کی فکر میں لگ گیا۔ اب تلک تو سرکاری اسکول میں زیر تعلیم رہا تھا۔ مانگ مانگ کر کتابوں سے نوٹس بنا لیتا تھا، اس لیے پاس بھی اچھے نمبروں سے ہو جاتا۔ اس کا اصلی نام اکبر علی تھا، لیکن یہ نام اسے شروع سے ہی ناپسند تھا۔ اس نام سے اسے غریبی کی بو آتی تھی۔ پھر ایک دن بیٹھے بٹھائے اس نے اپنا نام تبدیل کر لیا۔ ابا نے صلواتیں سنائی اور اماں نے حیرت زدہ ہو کر دیکھا۔ جیسے تیسے کر کے کالج میں داخلے کے لیے پیسوں کا انتظام ہو گیا، اور یہاں اس نے ایک عقل مندی دکھائی۔ اس نے ذاتی آفس میں اسسٹنٹ کلرک کی جاب کے لیے اپلائی کر دیا۔ مارکس اچھے تھے، پرنسپل نے رحم دلی کا ثبوت دیتے ہوئے اسے جاب دے دی۔ فری پیریڈز میں وہ آفس کا کام کر لیا کرتا۔ اس طرح اس کی پڑھائی چلتی رہتی۔ ایف ایس سی کے بعد اس نے میڈیکل کی تعلیم کے خرچ کا حساب لگایا جو اس کی قلیل تنخواہ میں حاصل نہیں ہو سکتی تھی، سو اس نے BA آنرز میں ایڈمیشن لے لیا۔ پھر ماسٹرز اور کئی ایک ٹیکنیکل کورسز کرنے کے بعد اس کے ایک ادارے میں معمولی سی ملازمت ملی تھی۔ اسے ملازمت سے اس کے حالات تو خاطر خواہ نہ بدلے، البتہ اسے اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ آ گیا۔ پبلک ڈیلنگ کی جاب تھی، روز نئے لوگوں سے ملنا ہوتا تھا۔ ایسے ہی ایک دن اس کی ملاقات ٹی وی کے مشہور پروڈیوسر سے ہو گئی۔ وہ ایک نیا چینل شروع کرنا چاہ رہے تھے اور اس کے لیے انہیں نئے چہروں کی ضرورت تھی، اور اکبر علی یعنی یوشا انہیں ہر لحاظ سے بہترین لگا تھا۔ انہوں نے اسے فوراً آڈیشن کے لیے بلایا، جس میں وہ کامیاب ہو گیا، اور یہی سے اکبر علی نے پرانی زندگی کی کتاب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اب وہ یوشا عبدالعزیز تھا، ٹی وی کا مشہور کمپیئر۔ اس نے اکبر علی سے وابستہ ہر شے کو دفن کر دیا، ماں باپ بہن بھائی۔ اس نے دل سے دماغ سے اپنی پرانی زندگی پوری کھرچ ڈالی۔ شوبز کی دنیا بے حد گلیمرس تھی، اگرچہ وہ ایک کوئز پروگرام کی کیمپیئرنگ کرتا تھا، لیکن اس کی آواز کا جادو اس قدر زوراور تھا کہ دنوں میں اس کی پہچان بن گئی تھی اور اس کے مداحوں کا ایک وسیع حلقہ بن گیا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ مزید آفرز ہوئیں۔
کہ وہ فی البدیہہ گفتگو کا بھی ماہر تھا اور اس کی شہرت کو 4 چاند بھی میوزک پروگرام کی لائیو کمپیئرنگ سے لگے۔ خود کو کوئی شے تو وہ پہلے بھی سمجھتا تھا، اب مزید پالش ہو گیا تو گفتگو کے جال میں پھنسا کر وہ ناسمجھ لڑکیوں کو اپنا اسیر کرنے لگا۔ ان میں سے کئی بیوقوف لڑکیاں ایسی تھیں جو باقاعدہ اس سے ملنے آیا کرتیں اور یہ زیادہ تر اعلیٰ طبقے کی رئیس زادیاں ہوتیں جو بلا خوف و خطر ہر کام کرتی اور اپنے ہر جائز و ناجائز فعل کو ماڈرنزم کا نام دیتی۔ یوشا ابہا کو بھی ایسی ہی لڑکی سمجھا تھا، لیکن دھیرے دھیرے اسے اندازہ ہوا تھا کہ ابہا ماڈرن طبقے سے تعلق رکھنے کے باوجود اتنی ماڈرن ہرگز نہیں تھی کہ کوئی انتہائی قدم محض اس کے کہنے میں آ کر اٹھا لیتی۔ وہ انتہائی سوچ سمجھ کر چلنے والی لڑکی تھی اور وہ یوشا کے لیے چیلنج ثابت ہو رہی تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی تمام کام نپٹا کر فارغ ہوئی تھی۔ زونیا کو نہلا کر اس نے ٹی وی آن کیا اور اس کے آگے بٹھا کر تولیہ لے کر خود شاور لینے کی غرض سے باتھ روم کا رخ کرنے ہی والی تھی کہ کال بیل کی آواز نے اسے جھنجھلا دیا۔ اس وقت وہ کسی سے ملنے کے موڈ میں نہ تھی، نہا کے کچھ دیر کے لیے سونا چاہتی تھی، مگر دروازہ کھولا تو ایک دھچکا سا لگا۔ وہ حیران ہوتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹ آئی۔ کیا حال ہے بہو؟ امی جان نے اندر آتے ہوئے اسے زبردستی ساتھ لپٹا لیا۔ پیچھے پیچھے عثمان اور شیلا بھی تھے۔ وہ خود پہ قابو پاتی انہیں بھی ڈرائنگ روم تک لے آئی۔ انہیں بیٹھنے کا کہہ کر میں ابھی آئی کہتی باہر نکل گئی۔ امی جان اور شیلا نے بڑی گہری نظروں سے ڈرائنگ روم کے سجاوٹ کا جائزہ لیا۔ ہر شے قیمتی اور نفیس تھی۔ شیلا کے اندر حسد کی تیز آگ سی بھر گئی۔ اس نے نخوت سے سر جھٹکا، لیکن اندر ہی اندر کہیں ایک افسوس بھی تھا۔ دونوں نے تو رایا کو یہ پلان کر کے نکالا تھا کہ عمر اول تو الگ ہونے کی بات سے اتفاق کرے گا نہیں، اور تب عمر کی ماں یہ کہیں گی کہ ٹھیک ہے پھر رایا کو چھوڑ دو، اور عمر یہ بات بلا چون چرا مان جائے گا۔ لیکن جب عمر نے علیحدگی والی بات پر سر تسلیم خم کیا تو دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ دونوں ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگی۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ پھر امی جان نے جان بوجھ کر ایک زیادہ کرائے والا مکان ڈھونڈا اور ان کو سامان اٹھانے کا آرڈر جاری کر دیا۔ عمر کی پریکٹس اس وقت چلتی تو تھی، لیکن اتنی بھی نہ تھی کہ یکلخت پورے گھر کا انتظام کرے، لیکن اس نے ذرا بھی پریشانی کا اظہار کیے بغیر 1 مہینے میں گھر سیٹ کر لیا تھا۔ اور جب گھر سیٹ ہو گیا تو عمر نے ان سب کو اپنے گھر انوائٹ کیا تھا، اور جہاں رایا نے پہلی بار زبان کھولی تھی جو کہ اسے بہت مہنگی پڑی تھی، عمر اس سے کہہ رہا تھا امی جان چاہتی ہیں کہ وہ خود شیلا کو فون کر کے گھر آنے کی دعوت دے، اور اس نے فوراً غصے کا اظہار کر ڈالا۔ ہرگز نہیں، میں کبھی بھی اس عورت سے بات نہیں کروں گی جس نے میری زندگی کو عذاب بنا دیا تھا۔ اب کیا تکلیف ہے؟ تم اپنے گھر میں، وہ اپنے گھر میں، ملنا ملانا تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ عمر نے ہمیشہ کی طرح ان لوگوں کی طرفداری کی۔ اسے مزید تاؤ آ گیا۔ بس کہہ دیا نا، نہیں تو بس نہیں، وہ ہٹ درمی سے بولی۔ عمر خاموشی سے وہاں سے ہٹ گیا۔ شیلا آ گئی اور ایک قیامت برپا کر گئی۔ وہ سب سے ملی تھی سوائے شیلا کے، اور امی جان نے بھی معاملہ دبانے کی بجائے ہوا دی۔ شیلا سے نہیں ملنا؟ نہیں۔ اس میں جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی کہ صاف انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں ملنا چاہتی ہو تو میں چلی جاتی ہوں، شیلا نے فوراً آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا۔ امی جان نے تو چیخ چیخ کر گھر سر پر اٹھا لیا۔ اتنی منہ پھٹ، اتنی بد لحاظ، اس کو گھر آنے کا بھی لحاظ نہیں، کسی بڑے چھوٹے کی عزت نہیں سکھائی تمہاری ماں نے، کہ بس لڑکے پھنسانے ہی سکھائے۔ اور یہ دیکھو زن مرید، بیوی ماں باپ کی بے عزتی کر رہی ہے اور یہ منہ اٹھائے چپ چاپ کھڑا ہے۔ شیلا بی بی نے آگ بھڑکانے کا جو پروگرام ترتیب دیا تھا وہ جوں کا توں پورا ہو گیا۔ سب کے سب شیلا کی ہمراہی میں بنا کچھ کھائے پیے لوٹ گئے۔ عمر کے غصے کا جو عالم ہوا تھا، اس نے فوراً رایا کی ماں کو طلب کیا اور اسے ساتھ لے جانے کا حکم صادر کر دیا۔ جس گھر میں میرے گھر والے نہیں آ سکتے وہاں یہ بھی نہیں رہ سکتی، آپ اس کو لے جائیں، میری بیٹی کو میرے پاس چھوڑ جائیں۔ بیٹا آخر بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ ان کی تو جان پر بن آئی تھی، اس کو میرے گھر والے برداشت ہی نہیں ہے، ساتھ رہتے تھے تو دن رات الگ ہونے کا رونا مچاتی تھی، الگ ہو گئے تو اب بھی ان کی صورت دیکھنے کی روادار نہیں، کیا میں چھوڑ دوں اپنے ماں باپ کو اس کی خاطر؟ عمر چیخ رہا تھا۔ بیٹا اس قدر غصہ اچھا نہیں ہوتا، رایا کی امی ڈری سہمی اسے نرمی سے سمجھانا چاہ رہی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتا، اگر اسے اس گھر میں رہنا ہے تو جائے، سب گھر والوں سے معافی مانگے، اس گھر میں اس کے رہنے کی بس یہی ایک صورت ہے۔ وہ ننھی زونیا کو سینے سے لگائے ایک ٹک اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس کا سائبان تھا۔ کیا بات ہے رایا جی، آپ کیا اسپیشل ڈرنک بنا رہی ہیں؟ شیلا کی آواز سے خیالات کا تسلسل ٹوٹا تھا۔ وہ چونک کر ٹرے میں رکھے گلاسوں کو دیکھنے لگی۔ کچن تو بڑا اچھا سیٹ کیا ہے، اور برتن کیا نئے خریدے ہیں؟ وہ اچک اچک کر شو کیس میں سجے برتنوں کو دیکھنے لگی۔ ارے ہاں رایا، تم کہیں میرا ماربل کرتی سیٹ تو نہیں لے کر آئیں؟ مل کے نہیں دے رہا، سچ وہ تھا بھی اتنا مہنگا، شمیم آنٹی نے خاص میرے لیے جرمنی سے بھیجا تھا۔ وہ دل ملا کر رہ گئی۔ وہ شیلا کی باتوں کا مطلب بخوبی سمجھ رہی تھی اور اسے کوئی جواب بھی دینا نہیں چاہتی تھی، لیکن اسے اپنی وہ تذلیل آج تک نہیں بھولی تھی جب اسے شیلا کے پیر پکڑنے پڑے تھے اسے منانے کے لیے، اور وہ پھر بھی مان کے نہیں دی تھی۔ ساری الماری پڑی ہے، اچھی طرح چیک کر لو، اور وہ کچھ اور بھی کہتی، لیکن زونیا کے رونے کی آواز سن کر وہ ٹرے اٹھائے باہر نکل گئی۔ شیلا کی طنزیہ مسکراہٹ سجائے اس کے پیچھے آئی تھی۔ عثمان اور امی جان لاؤنج میں ہی آ گئے تھے، اور اب امی جان زونیا کو اٹھائے پچکار رہی تھیں۔
عمر دوپہر کو آتا ہے کیا؟ امی جان نے اس کی ٹرے کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ کبھی کبھار آ جاتے ہیں، آج کل مصروفیت ہے، کم ہی آتے ہیں، اس نے ٹرے تپائی پر رکھتے ہوئے کہا۔ زونیا اسے دیکھتے ہی ہمکنے لگی تھی۔ اس نے بڑھ کر اسے گود میں بھر لیا۔ گھر تو بڑا اچھا سیٹ کیا ہے آپ نے بھابھی۔ عثمان نے نقدانہ نظروں سے جائزہ لیا تھا۔ کافی محنت سے کیا ہے۔ محنت نہیں، محبت سے، وہ زہر خند ہوئی تھی۔ شیلا نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی اور تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ میڈم بولنے بھی لگی ہیں۔ محنت اور محبت میں ایک نکتے کا ہی تو فرق ہے، بس کبھی غلط فہمی بھی تو ہو جاتی ہے نا۔ شیلا نے پھر زہر اگلا۔ تم نے کام والی ماسی نہیں رکھی، سارا کام خود ہی کرتی ہو کیا؟ جی زونیا، آپ ذرا دادی اماں کے پاس بیٹھو، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ اس نے وہاں سے ہٹ جانے میں ہی عافیہ جانی۔ زونیا کو دادی کی گود میں دے کر واش روم جانے سے پہلے اس نے عمر کو بھی فون کر دیا، اور جب وہ نہا کر واپس آئی تو لاؤنج سے عمر کے چہکنے کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ وہ گیلے بالوں میں تولیاں رگڑتی وہیں چلی آئی۔ کھانے کا کچھ انتظام کیا یا نہیں؟ عمر اسے دیکھتے ہی کہنے لگا۔ جی میں نے تو دال چاول بنائے تھے آج، ابھی بنا لیتی ہوں سالن۔ وہ واپس مڑنے کو تھی کہ امی جان نے آواز دے کر روک لیا۔ رہنے دو، کھانا ہم گھر جا کر کھائیں گے، میں تو بازار آئی تھی، یہ رنگ مجھے اچھی لگی۔ وہ پرس کھول کر ٹٹولنے لگی، پھر ایک مخملی ڈبیا باہر نکالی اور اس میں سے ایک چھوٹی سی سرخ نگینے والی انگوٹھی نکال لی۔ میں نے سوچا سائز چیک کر لوں، اگلے مہینے اس کی سالگرہ بھی تو ہے، دادی کی طرف سے تحفے کا تحفہ اور شگن بھی۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولتی زونیا کا ہاتھ پکڑ کر انگوٹھی پہنانے لگی۔ رایا نے عمر کی طرف دیکھا، وہ اسے نظر انداز کیے مکمل طور پر اپنی ماں کی طرف متوجہ تھا۔ رایا کو لگا جیسے وہ تپتی زمین اور جلتے آسمان کے بیچ کھڑی ہو۔ لو بھائی، میرا اندازہ بالکل ٹھیک تھا، وہ خوشی سے بھرپور لہجے میں بولی۔ ساتھ ہی کنکھیوں سے رایا کی طرف دیکھا، وہ بے بسی سے ان کو ہی تک رہی تھی۔ بچپن میں کیے گئے فیصلے ساری عمر کا تعلق بن جاتے ہیں۔ انہوں نے انگوٹھی واپس اس کی جگہ پر رکھتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ مقصد رایا کو سنانا تھا۔ بچوں کے رشتے ناتے ہی بہن بھائیوں کو ایک ساتھ باندھے رکھتے ہیں، ورنہ مختلف گھروں سے مختلف ماحول سے آئی بہوؤں کی نہ تو کبھی آپس میں بنی اور نہ ہی انہوں نے بھائیوں کی بنی رہنے دی۔ میرا کیا، آج مری کل دوسرا دن، اب تو میری وجہ سے تم بہن بھائی آپس میں مل لیتے ہو، اسی لیے میں نے یہ رشتہ طے کر دیا ہے کہ تم لوگ اسی بہانے ایک دوسرے سے ملو تو صحیح۔ امی جان، عثمان نے ہمیشہ کی طرح چاپلوسی کی۔ شیلا نے بھی قریب کھسک کر باہیں ان کے کمر کے گرد حمائل کر دی۔ امی جی، ہمارا سب کچھ تو آپ ہی ہیں، سب فیصلوں کا اختیار آپ کو ہے، یہ بچے آپ کے ہیں، جو فیصلہ کریں گی ٹھیک ہی کریں گی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ انہوں نے فوراً خوش ہو کر شیلا کی بلائیں لیں۔ فرمانبرداری بہت بڑا انعام ہوتی ہے، ہر ایک کو نہیں ملتی، اور فرمانبردار اولاد کے ہی نصیب کھلتے ہیں۔ عمر، کچھ تو بھی عثمان سے سبق سیکھ، پھر دیکھنا تیرے گھر بھی کیسے پھول کھلتے ہیں۔ انہوں نے عمر کو دیکھا۔ ان کو عمر سے ہمیشہ ہی شکوہ رہا تھا، وہ ماں سے پیار نہیں کرتا، ماں کا فرمانبردار نہیں، اور یہ شکوہ رایا سے شادی کے بعد اور بھی سنگین صورتحال اختیار کر گیا تھا۔ جیسے تیسے دل جلا کر وہ لوگ گئے۔ رایا بڑی مشکلوں سے اپنے آپ کو سنبھالے ہوئی تھی، عمر بھی ان کے ساتھ ہی نکل گیا تھا۔ رایا سے وقت کاٹنا مشکل ہو رہا تھا، وہ عمر سے جلد از جلد یہ بات صاف کر لینا چاہتی تھی۔ عمر نے آتے آتے رات کے 10 بجا دیے، اور وہ شکل سے ہی اتنا تھکا ہوا لگ رہا تھا کہ رایا کی ہمت نہ پڑی۔ وہ بات کو کل پر اٹھا کر خاموشی سے اس کے لیے کھانا گرم کرنے لگی۔ عمر خاموشی سے کھانا کھا کر کمپیوٹر کے آگے بیٹھ گیا، اور زونیا کو سلاتے سلاتے وہ خود بھی نیند کی وادیوں میں پہنچ گئی تھی۔ اور پھر جیسے اس بڑی حویلی میں یکا یک روشنیاں سی بھر گئی۔ ریحان شاہ اچانک ہی امریکہ سے لوٹ آئے تھے۔ اماں جی بیجی خوشی سے نہال ہوئے جا رہی تھی۔ ریحان امریکہ سے کچھ اور اسمارٹ ہو کر لوٹے تھے۔ ابا کتنی دیر ان سے لپٹی رہی۔ ارے تو اتنی بڑی ہو گئی، وہ مسکراتے ہوئے بار بار یہی کہے جا رہے تھے۔ ارے کوئی مروان شاہ اور حمید شاہ کو بھی خبر کرو، بیجی نے فرط جذبات سے کانپتے ہوئے کہا، اور کسی نے مردان خانے میں خبر پہنچا دی۔ دونوں اسی وقت دوڑے چلے آئے تھے۔ ایک کا بیٹا لوٹا تھا تو ایک کا بھائی، دونوں کی آنکھیں نم تھیں۔ مروان شاہ دیر تک بیٹے سے لپٹے اس کے وجود کی گرمی اپنے اندر اتارتے رہے۔ حمید شاہ کی چھاتی میں کچھ اور تناؤ آ گیا تھا۔ وہ رات سب نے جا کر گزاری، ڈھیر ساری باتیں کرتے ہوئے۔ ریحان شاہ امریکہ کے قصے سنا رہے تھے، حمید شاہ اور مروان شاہ کے خالصتاً سیاسی قصے تھے۔ اس بار الیکشن مروان شاہ کے بجائے حمید شاہ لڑنے کا ارادہ رکھتے تھے، اور انہیں سیٹ حاصل کر لینے کی 100% امید تھی۔ اور بھیا، ابا نے جمائی ڈھوکتے ہوئے ریحان شاہ کو اپنی طرف متوجہ کیا، سب سے اہم خبر یہ ہے کہ اشمالا نے بڑے لالا کو چاروں شانے چت کر دیا ہے۔ ہاں مجھے خبر مل چکی ہے۔ وہ مسکرائے۔ کیا؟ وہ چونکی۔ کس نے دی یہ خبر؟ اس نے آنکھیں گھمائی تھی، پھر حمید شاہ کی مسکراہٹ نے راز کھول دیا۔ تو بھیا آپ بھی بس ہمارے سامنے ہی بنتے ہیں، ورنہ دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی، اس نے شرارت سے کہا تو سب ہنس دیے۔ پھر بیجی نے فجر کی اذانوں کے وقت سب کو نماز پڑھ کر آرام کرنے کی ہدایت کی۔ یوں یہ محفل برخاست ہو گئی۔ بیٹے، ریحان شاہ سیڑھیوں کی طرف اپنے کمرے میں جانے کی غرض سے بڑھے تو اماں جی نے آواز دی۔ ان کے بڑھتے قدم رک گئے۔ جی، وہ سعادت مندی سے بولے، تمہارا کمرہ میں روز صاف کرواتی رہی ہوں۔ اور وہ ایک پل کو رکی۔ ریحان شاہ کا چہرہ دیکھا، وہ انہی کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے وہ تمام تصویریں وہاں سے ہٹوا دی ہیں، یہی بہتر تھا۔
جی، وہ فقط اتنا کہہ کر تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھ گئے۔ دروازہ کھولتے ہی ریان شاہ کی آنکھیں جھلملائی تھیں۔ وہ بھی عجیب تھے اور ان کی محبت اس سے بھی زیادہ عجیب۔ آج کے دور میں بھی کوئی اس طرح کی خاموش محبت کیا کرتا ہے، لیکن ان کا نظریہ کچھ اور تھا۔ وہ سمجھتے تھے محبت تو خوشبو ہوتی ہے اور جس کے لیے یہ خوشبو مہکے اس تک خود ہی پہنچتی چلی جاتی ہے۔ انہیں بھی بارہا یہ گمان گزرا تھا، شاید اس کے دل کی کلی بھی اسی مہک سے کھلتی ہے۔ کتنی مرتبہ ان ہونٹوں کی مسکراہٹ نے انہیں اپنی وفا کا یقین دلایا تھا، تبھی تو انہیں کبھی زبان سے حال دل کہنے کی ضرورت ہی نہ محسوس ہوئی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کھڑکیوں سے پردے ہٹائے۔ صبح صادق اپنی بھرپور خوبصورتیوں کے ساتھ نمودار ہو رہی تھی۔ پرندوں کے چہکنے کی آوازیں اللہ ہو کا ورد کر رہی تھیں۔ مجھے صبح کا آغاز بہت اپیل کرتا ہے، کوئی بولا۔ ریان شاہ نے پلٹ کر دیکھا، وہ بیٹھ کے ایک کنارے سمٹے سمٹائی بیٹھی کھڑکی سے باہر تک رہی تھی۔ وہ بے خود ہو کر اس کی طرف بڑھے، پھر ٹھٹک گئے۔ اور اماں جی کہہ رہی تھی، انہوں نے ساری تصویریں ان کے کمرے سے ہٹا دی ہیں۔ کون کون سی تصویریں ہٹائیں گی اماں آپ؟ انہوں نے بے بسی سے لب کاٹے اور پردے برابر کر کے بیڈ پر آ لیٹے۔ نماز پڑھ چکے سب؟ بیجی کی آواز آئی تھی۔ یہ ان کا شروع سے معمول تھا، صبح فجر کے وقت سب کو جگانا اور پھر نماز کے بعد نماز پڑھ چکے سب کی آواز لگانا۔ ریان شاہ ایک دم چونکے، پھر وضو کرنے کی نیت سے واش روم میں گھس گئے۔ بلا شبہ نماز میں ہی سکون تھا۔ صبح گھر میں ابھی خاموشی ہی تھی جب حمید شاہ زمینوں پر چلے گئے تھے۔ ابا کالج سے چھٹی کر کے سونے کی کوششوں میں تھی، لیکن تاحال نیند آنکھوں سے دور تھی۔ ریان شاہ کے ماضی کے بارے میں سوچتے ہوئے خیالات کا سلسلہ یوشا عزیز تک چلا گیا تھا۔ کیا محبت کا مقدر صرف اور صرف نامرادی ہی ہے؟ ایک دم ہی اس پر یاسیت کا غلبہ ہوا تھا۔ وہ یوشا عزیز کی محبت کو سوچتے سوچتے اتنا آگے نکل چکی تھی کہ اب واپسی کا سفر محال لگتا تھا۔ ایک رات اس کی ای میل نہ پڑتی تو رات آنکھوں میں کٹتی۔ اشمالہ اس کی کیفیت پر اس کا مذاق اڑاتی اور وہ اپنی تمام تر کیفیات سے انکار کیے جاتی، لیکن یہ انکار اس کی آنکھوں میں چھپے اقرار کی ہرگز ہرگز نفی نہ کرتا۔ میں اپنی محبت میں سچی ہوں اور سچی محبت کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ اس نے اپنے آپ کو حوصلہ دیا۔ ریان شاہ کی محبت میں ناکامی کی وجہ ان کی خاموشی تھی۔ انہوں نے کبھی اظہار ہی نہ کیا۔ مناسب گھڑی کا انتظار کرتے کرتے وقت ان کے ہاتھ سے نکل گیا، ورنہ آج وہ بھی اپنی محبت کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوتے۔ ان کی اور یوشا کی محبت میں صرف اس کا غیر سید ہونا ہی حارج ہوتا تھا، لیکن کیا پتہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بابا جان اور باقی سب لوگوں کے خیالات میں کوئی تبدیلی آ جاتی۔ ابھی تو بہت وقت تھا اور اسے ابھی سے ناممکنات کے بارے میں سوچنے کی ضرورت بھی کیا تھی۔ اس نے کروٹ بدل کر خیالات کی بھرمار کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی۔ اسے یقین تھا کہ وقت پڑنے پر ریان شاہ ضرور اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس نے گھڑی کی سمت نگاہ کی، 9 بجنے کو تھے۔ یہی ٹائم یوشا کے فون کا تھا۔ ادھر وہ گاڑی سے نکل کر کالج کے گیٹ کے اندر قدم رکھتی، ادھر موبائل کی بیپ سنائی دی جاتی۔ اس کے اچھے دن کا آغاز یوشا کے خوبصورت ایس ایم ایس سے ہی ہوتا تھا۔ خوشبو میں سے الفاظ سارا دن اس کے دل و دماغ کو معطر کیے رکھتے۔ اسے خبر ہی نہ ہوئی تھی اور زندگی اس ڈگر پر چل نکلی تھی، اور جب یوشا نے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ یہ ناممکن تھا۔ گھر سے کالج اور کالج سے گھر تک کا سفر وہ گاڑی میں کرتی تھی۔ اس کے علاوہ کہیں جانے کی ضرورت پڑتی تو اماں جی یا ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ ہاں، ایک اشمالہ کا گھر تھا جہاں وہ ڈرائیور کے ساتھ یا پھر کبھی اشمالہ کے ساتھ ہی چلی جاتی تھی۔ اس نے یوشا کی خواہش کے متعلق اشمالہ کو بتایا تو وہ زور سے ہنس پڑی۔ بہت دیر کی مہربان آتے آتے، یعنی آج خرگوش ٹوپی میں سے نکل ہی آیا۔ اشمالہ بی سیریس، وہ جھنجھلا گئی۔ تمہیں تمہاری منزل آسانی سے مل گئی ہے، اس لیے باقی سب کو تم گدھا اور باجی سمجھتی ہو۔ آسانی سے کہاں ملی ہے؟ وہ سیریس ہو گئی۔ سر پھوڑ پھوڑ کر پھوڑا بنا لیا ہے، تب کہیں جا کر اس پتھر میں جھونک لگی ہے۔ ویسے ہیں تمہارے بھیا بھی خوب، میں جب بھی فون کروں تو یوں بات کریں گے جیسے جانتے ہی نہیں پہچانتے نہیں، اور خود دن میں 50 بار نہیں تو 49 بار تو ضروری بلا وجہ فون کر کے کبھی ماما کا کبھی پاپا کا احوال دریافت کریں گے، جیسے کہ میں ناسمجھ ہوں۔ بھلا بندے کو محبت ہے تو زبان سے اقرار کرنے میں کیا جائے گا؟ بھئی میں منقوہ ہوں تمہاری، شرعی طور سے تمام تر محبتوں کی مالک۔ چہرے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی جگمگا رہی تھیں۔ یہ میرے مسئلے کا حل نہیں اشمالہ، وہ چڑ گئی۔ تم سے تو بات کرنا فضول ہے، اور ہاں میں خود ہی اس مسئلے کا حل نکال لوں گی، معاف کر دینا کہ تم سے مشورہ کیا۔ وہ ناراض ہو کر چل دی تو اشمالہ اس کے پیچھے بھاگی۔ ارے او رک لیلا کی نانی، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ بھائی اس نے خواہش کی ہے تو تھوڑا اس کو تڑپا تو صحیح، بیوقوف لڑکی۔ اس نے اسے راستے میں ہی جا پکڑا۔ اتنے اتاولی کیوں ہو رہی ہے؟ یا پھر ایک انجان شخص کی محبت ہم سب کی محبتوں پر حاوی ہو رہی ہے؟ دیکھ ادھر، چل وہاں بیٹھ کر آرام سے بات کرتے ہیں، وعدہ اب میں سیریس ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر لان میں پڑی کرسیوں کی طرف لے گئی۔ دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئی۔ پھر اشمالہ نے کہنا شروع کیا، تو اب تم یہ چاہتی ہو کہ تمہیں یہ بتایا جائے کہ یوشا عزیز سے ملاقات کی سبیل کیا ہو؟ مائی ڈیئر فرینڈ، کیا واقعی تم اس شخص کی محبت میں مبتلا ہو؟ جواباً ابا نے اسے غصیلی نظروں سے دیکھا اور اٹھنے کو پر تولنے لگی۔
اوکے اوکے، اشمالہ نے اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے۔ دیکھو ابھا، میں تمہاری محبت کی مخالف نہیں ہوں اور نہ ہی یہ سمجھنا کہ میں تمہیں نصیحت کر رہی ہوں۔ دیکھو، دوستی رشتہ داری کے ناطے سے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں تمہیں اچھے برے کی تمیز سکھا دوں۔ یہ سلسلہ جیسے بھی شروع ہوا، جسٹ فار انجوائمنٹ۔ یوشا کا تعلق اسکرین کی دنیا سے ہے۔ وہ کون ہے، کیا ہے، اس کا خاندان، طور طریقہ، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ہمارے سامنے ایک پالش شخصیت کے طور پر آتا ہے۔ یوں ٹیلی فونک سلسلے کو اس قدر طویل کرنا اور پھر اس حد تک لے جانا کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے۔ مزید کیا کہنا، بس یہ مشورہ ہے کہ تم اس سلسلے کو یہیں ختم کر دو، کیونکہ میری چھٹی اس مجھے خبردار کر رہی ہے کہ آگے کھائی ہے جس میں تم گرنے والی ہو۔ ایبا کے چہرے کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ اشمالہ کی تقریر اس سے سخت ناگوار گزری ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور چپ چاپ دروازہ عبور کر گئی۔ ڈرائیور باہر منتظر تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر اشمالہ کی کہی گئی باتوں کو غیر ارادی طور پر سوچنے لگی۔ اس کی باتیں ٹھیک تھی، لیکن ان سب پر رہ رہ کر یوشا کی محبت حاوی ہو رہی تھی، اور گھر پہنچنے تک اس نے سوچ لیا تھا کہ یوشا سے ملاقات کیسے کرنی ہے۔ بہت دنوں بعد وہ امی کی طرف آئی تھی۔ حمیدہ بیگم اسے دیکھ کر نہال ہو گئیں۔ شکر ہے تم نے بھی گھر سے قدم نکالا۔ انہوں نے اسے آغوش میں لیا۔ رایا کو لگا جیسے ایک دم ہی وہ تپتی دھوپ سے چھاؤں میں آ گئی ہو۔ امی نے اس کی گود سے زونیا کو لیا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی، کیا پیوگی اور عمر کے ساتھ آئی ہو یا اکیلی؟ ابھی تو کچھ نہیں۔ وہ صحن میں بچھی چارپائی پر لیٹ گئی۔ کھلے آنگن سے آسمان کتنا بھلا لگتا ہے۔ عمر ڈراپ کر گئے ہیں، واپسی پر لے لیں گے۔ ابا جی کا کیا حال ہے؟ طبیعت کچھ بہتر ہوئی یا نہیں؟ بس ان کے بارے میں تو جانتی ہی ہو، ہر چیز کے بارے میں لاپرواہ ہیں۔ دوائی ہفتوں میں اس کے اوپر دھری رہتی ہے، یاد آیا تو پی لی ورنہ نہیں۔ تم سناؤ، سسرال کا کیا حال ہے؟ تمہاری ساس آتی جاتی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، آئی تھی پرسوں، جب سے الگ کیا ہے پہلی بار آئی تھی۔ چلو تم دل میلا نہ کیا کرو، وہ بھی ماں ہے، کچھ کہہ سن لیں تو برداشت کر لیا کرو۔ ہاں تو میں کیا کہتی ہوں، لیکن امی برداشت کی بھی حد ہوتی ہے۔ اب جو نئی بات کی ہے وہ بھی سن لیں۔ پھٹ پڑنے کو تھی۔ اسی وقت اطلاع گھنٹی بجی۔ حمیدہ بیگم اٹھ کر دیکھنے چلی گئی۔ واپس آئی تو ہمراہ ایک اجنبی شخصیت تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور دوپٹہ صحیح کرنے لگی۔ لو دیکھو، میں نے پہچانا ہی نہیں۔ حمیدہ بیگم ہنس کر بولیں۔ اپنی ساجدہ آپا کا بیٹا رویان، بنٹی اور رایا ایک دم ہی کھڑی ہو گئی۔ رویان شاہ ساکت کھڑے رایا کو تک رہے تھے، جو زونیا کو حمیدہ بیگم کی باہوں سے لے کر اندر غائب ہو گئی تھی۔ آؤ بیٹھو بیٹا، وہ اسے لیے بیٹھک میں چلی آئیں۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ آپا، بیجی، بھائی صاحب، سب ٹھیک تو ہے نا؟ میرا تو گھر سے نکلنا ہی نہیں ہوتا، تمہارے خالو کی اپنی مصروفیات ہیں۔ آپا ہی کبھی کبھار حال احوال دریافت کرنے آ جاتی ہیں۔ تم کہو کب آئے امریکہ سے؟ جی 2 دن ہوئے، رویان شاہ نے مختصراً کہا۔ حمیدہ بیگم ان کے لیے چائے کا بندوبست کرنے کی غرض سے اٹھ کر گئیں تو رویان شاہ کے لبوں سے وہ سردا خارج ہوئی جو بہت دیر سے انہوں نے کہیں اندر ہی روک رکھی تھی۔ وہ آج بھی ان سے اتنی لاتعلق تھی، اتنی بے خبر، کبھی کبھی تو انہیں اپنے جذبوں کی سچائی پر شک ہونے لگتا۔ وہ تو اپنی محبت کو بہت طاقتور سمجھتے تھے، پھر کیسے ذرا سی بھی حدت اس کے دل تک نہیں پہنچی تھی۔ حمیدہ خالہ چائے لے کر اندر آئیں تو پیچھے رایا بھی تھی۔ زونیا کو کندھے سے لگائے۔ یہ رایا کی بیٹی ہے زونیا۔ خالہ نے ٹرے تپائی پہ رکھتے ہوئے زونیا کی طرف اشارہ کیا۔ وہ محض دیکھ کر رہ گئے۔ رایا سامنے بیٹھ گئی تھی۔ اور رویان بھائی، آپ کیسے ہیں؟ کافی دیر بعد رایا نے ہی مخاطب کیا۔ وہ تو چائے کی پیالی پر نظریں جمائے کہیں اور ہی پہنچے ہوئے تھے۔ ہاں، وہ چونکے، نظریں سیدھی رایا کے چہرے پر جا ٹکی تھیں۔ رایا کنفیوز سی ہو گئی، پھر ایک دم ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا اماں، میں چلوں؟ آپ کو یاد دلانے آئی تھی، 2 دن بعد زونیا کی سالگرہ ہے، آپ دونوں کو آنا ہے اس بار، ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ ارے بیٹھ تو صحیح، چائے تو پی لے، انہوں نے اسے یوں تیاری پکڑتے دیکھ کر کہا۔ نہیں اماں، پھر صحیح۔ وہ اماں سے گلے ملتے باہر نکل آئی۔ رویان شاہ کی نظروں کا سامنا کرنے کی ہمت اس میں نہیں تھی، ورنہ تو وہ شام تلک رکنے کا ارادہ لے کر آئی تھی۔ رویان شاہ کی نظروں کا سامنا وہ تب بھی نہیں کر سکتی تھی جب وہ غیر شادی شدہ تھی، اور اس نے محض اتنا سنا تھا کہ وہ عمر حیات سے منسوب ہو چکی ہے۔ اس کے ہاتھ میں کوئی نشانی نہیں تھی، لیکن دل اس رشتے پر یقین کر چکا تھا۔ سر جھکائے بیٹھے سپنے بنتے بنتے وہ اس شخص سے عشق کرنے لگی تھی جو اس دلی تعلق سے بالکل بے خبر تھا اور جس سے ایک مکمل رشتہ جڑنا ناممکن ہی لگتا تھا۔ رویان شاہ نے بارہا اپنی نظروں سے اسے دل کا حال سنانے کی کوشش کی تھی۔ وہ جانتی تھی ان کا روز آنے بہانے سے ان کے گھر چلے آنا یوں ہی بے مقصد نہیں تھا۔ ابا جی سے پیرو بلا مقصد بحث مباحثے میں مشغول رہنا وہ خوب سمجھتی تھی، لیکن اس نے ہمیشہ ہی یہ تاثر دیا وہ بے خبر ہے۔ وہ اس کے سگے خالہ تھے، لیکن ان کے اور اس کے اسٹیٹس میں واضح فرق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ابا جی نے کبھی اسے ان کے گھر جانے نہیں دیا تھا۔ خالہ جان کبھی کبھار بہن کی خیریت دریافت کرنے چلی آتی تھیں، اور رویان شروع سے ہی ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ پتہ نہیں کب رویان نے دل ہارا اور کب اس کی محبت میں ڈوب گیا۔ اسے جب پتہ چلا تب وہ عمر حیات سے منسوب ہو چکی تھی۔ پھر اس نے اس ان کہی کو ان کہی رہنے دیا۔
ریان شاہ کو اس رشتے کی خبر جب ملی تب وہ شرعی طور پر کسی اور کی ہونے چلی تھی۔ صرف آدھا گھنٹہ پہلے وہ تو کسی طور پر اپنے آپ کو سنبھال ہی نہ سکے۔ خالہ نے ان کا دھواں ہوتا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ انہیں بھانجے سے بڑھ کر کوئی عزیز نہ تھا، لیکن وہ تو کسی طرح بھی کچھ نہ کر سکتی تھیں۔ یہ رشتہ جس طرح ہو رہا تھا وہ جانتی تھیں، اور پھر وہ بھانجے کی وابستگی سے بھی تو بے خبر تھیں، ورنہ شاید اتنے سال وہ عمر کے گھر والوں کے نخرے اٹھانے کے بجائے سیدھا سیدھا جواب دے ڈالتی۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ رایا اپنے گھر سدھاری اور ریان شاہ ہوش و خرچ سے بیگانہ ہو گئے۔ ماں جی تو بیٹے کا دیوانہ پن دیکھ کر ہول ہول گئیں۔ ارے کچھ کہا ہوتا تو بیوقوف لڑکے، وہ میرا خون تھی، بھانجی تھی میری۔ میں منہ سے بات نکالتی تو حمیدہ اپنے جگر کا ٹکڑا میری جولی میں ڈال دیتی۔ پر تو نے کہا کیوں نہیں؟ کب سے دل میں یہ آگ بھرے پھر رہا تھا۔ مجھے تو حسرت تھی کہ میری اکلوتی بھانجی اس گھر میں آ جائے، پر تم دونوں میں سے کسی نے دل کے بھید کی ہوا تک نہ لگنے دی۔ نہیں اماں جی، انہوں نے سرخ آنکھیں کھولی تھیں۔ وہ اس سارے قصے میں شامل نہیں ہیں، وہ تو جانتی تک نہیں کہ میں اس سے اس قدر محبت کرتا ہوں۔ میں تو اماں جی اسی خیال میں رہا کہ ابھی پڑھ رہی ہے، جب خالہ شادی کرنے کا ارادہ ظاہر کریں گی میں آپ کو بھجوا دوں گا۔ مجھے کیا پتا اماں جی، انہوں نے چپکے چپکے اس کی بات طے کر رکھی ہے، ورنہ میں اس کے خیال کو دل میں آنے کیوں دیتا۔ بیٹیوں والے وقت کا انتظار نہیں کرتے، جب انہیں مناسب رشتہ مل جاتا ہے وہ کر ڈالتے ہیں۔ اور پھر بھائی جان تو اپنے حالات کے ہاتھوں مجبور تھے، میں نے بھی تو کبھی ارادہ ظاہر نہیں کیا تھا۔ حمیدہ نے تذکرہ کیا تھا مجھ سے، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اور یہ بات کوئی آج کی تھوڑی ہے، 7-8 سال ہو گئے اس بات کو۔ عمر کی اماں کب چاہتی تھی یہاں رشتہ طے کرنا، یہ تو بھائی صاحب کی خواہش تھی، اور انہی کی کوششوں سے یہ معاملہ انجام پذیر ہوا۔ اب اللہ رائے کی قسمت اچھی کرے، اور تم بھی اپنے دل کو سمجھاؤ، وہ پرائی ہو چکی، یہ بات یہیں ختم ہو جائے تو اچھا ہے، ورنہ ایسی باتوں کی ذرا سی بھی بھنک لڑکیوں کی زندگی خراب کر دیا کرتی ہے۔ سنبھالو اپنے آپ کو، مردوں کا یہ شیوا نہیں ہے، مضبوط بنو۔ اماں جی نے کہنے کو تو کہہ دیا تھا، لیکن ریان شاہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائے تھے۔ اسے میں زندگی مان چکا تھا اماں جی، کیسے بھول جاؤں؟ پھر انہوں نے یہاں سے دور جانے کا فیصلہ کر لیا۔ مروان شاہ نے سخت مخالفت کی۔ چند دنوں تک الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہونے والا تھا، اور یہ ایسے وقت میں ملک چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ امیر شاہ نے بھی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے فیصلے پر اٹل رہے۔ پھر اماں جی نے مروان شاہ کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس کا جانا بہتر ہے، لوٹ آئے گا جب سنبھل جائے گا۔ وہ خاموش ہو گئے۔ ریان شاہ امریکہ چلے گئے، وہاں انہوں نے کیا کوششیں کیں یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہاں، واپسی پر ان کے ہونٹوں پر ایک دھیمی مسکراہٹ سے سب کو حوصلہ ضرور ہوا تھا۔ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو دل نشین؟ اس نے اپنی نشیلی آنکھوں کا جادو چلایا۔ ایبھا کے رخسار دہک اٹھے۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ اس نے اگلا پتہ پھینک دیا۔ وہ اب سمجھ رہی تھی کہ اشمالہ اتنی اتاولی کیوں ہوئے جاتی ہے، یہ محبت شے ہی ایسی ہے۔ ہاں، اس کی ساری ہمتیں اس کے لہجے میں سمٹ آئی تھیں۔ تو چلو پھر۔ یوشا نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ایبھا کے پورے وجود میں کرنٹ دوڑ گیا، اس نے جلدی سے ہاتھ چھڑایا۔ ابھی؟ اور کیا اس طرح ہوتی ہے شادی؟ اپنے دل کی دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے اس نے دھیرے سے کہا۔ ہاں، کچھ شادیاں اسی طرح ہوتی ہیں، انوکھی اور انمول۔ یوشا کا لہجہ خواب آگے ہوا تھا، وہ کھونے لگی تھی، پھر جیسے یکدم ہوش میں آئی۔ نہیں یوشا، اس طرح نہیں۔ تم اپنے گھر والوں کو ابا جی کے پاس بھیجو، میں بیجی کو منا لوں گی، اور بیجی کی کوئی بات ابا جی نہیں ڈالتے، وہ یکدم ہی بولی تھی۔ یوشا ڈھیلے ڈالے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ وہ نظریں چرا کر بولی۔ سوچ رہا ہوں، اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، کب یہ حسین پیکر میرا حق بن کر میرے بازوؤں میں آئے گا، اور کب؟ یوشا پلیز، اس نے اس کی بات کاٹ دی۔ قبل از وقت ایسی باتیں سوچنا اچھا نہیں۔ وہ مسکرائی تو یوشا کو بھی دل پر پتھر رکھ کر مسکرانا پڑا۔ یوشا نے اسے شاندار سا لنچ کروایا اور پھر کالج کے گیٹ پر ڈراپ کر دیا۔ ڈرائیور کو اس نے صبح ہی کہہ دیا تھا کہ اس کا پریکٹیکل ہے، اس لیے وہ اسے 4 بجے لینے آئے، اور ابھی 4 بجنے میں پورے 10 منٹ باقی تھے۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا تھا۔ چند سیکنڈ بعد ہی ڈرائیور بھی گاڑی لے کر آ گیا تھا، اور اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ وہ وقت پر گیٹ تک پہنچ گئی تھی۔ سارا راستہ وہ آج کی ملاقات اور یوشا کی بات کے متعلق سوچتی رہی تھی۔ وہ عجیب گفتگو کی کیفیت میں تھی، کبھی اشمالہ کی باتیں اس کے کانوں میں گونجنے لگتی تھی، اور کبھی یوشا کی محبت اس پر حاوی ہونے لگتی۔ نہیں، اگر وہ غلط ہوتا تو آج وہ اتنی دیر اس کے ساتھ تنہا رہی تھی۔ وہ کچھ بھی کرنے کا اختیار رکھتا تھا، لیکن سوائے ہاتھ پکڑنے کی غیر ارادی حرکت کے اس نے ایسا کوئی تاثر نہیں دیا تھا کہ وہ تنہائی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ کیسا ہوا پریکٹیکل؟ وہ ابھی لاؤنج میں داخل ہوئی تھی کہ اماں جی ہاتھ میں تسبیح تھامے ادھر ہی آ گئیں۔ جج جی، وہ ایک دم ہی گھبرائی تھی۔ کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ وہ چونکی تھی۔ ایبھا نے فوراً خود کو سنبھالا۔ جی، میں اس پریکٹیکل کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ آپ کے اچانک پوچھنے پر میں ڈر گئی، بس ٹھیک ہو گیا۔ اس نے فائل اور پرس صوفے پر رکھا اور وہیں دراز ہو گئی۔ چائے بنواؤں یا پہلے کھانا کھاؤ گی؟ اماں جی نے شفقت سے پوچھا۔ نہیں، کھانا تو وہیں کھا لیا تھا، چائے بنوا دیں لیکن ذرا اسٹرانگ سی، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔
توبہ ایک جھوٹ نبھانے کے لیے 10 جھوٹ بولنا پڑتے ہیں۔ یوشا عبدالعزیز تم مجھے پکا جھوٹا بنا کر چھوڑو گے؟ اس نے واش بیسن کے آئینے میں خود کو بغور دیکھا اور پھر پانی کے چپاکے مارنے لگی تھی۔ عمر اس بات پر شادہ و فرح تھا کہ اس کی ماں اور بھائی باورچ خود چل کر اس کے گھر آئے ہیں اور وہ پچھلی دفعہ کی کسر اب نکالنا چاہتا تھا، اسی لیے ایک ہوٹل میں سارا انتظام کروا رہا تھا۔ سالگرہ کے کارڈ چھپ کر آ چکے تھے اور اب عمر آفس ٹائم کے بعد کارڈ پہنچانے کا کام بھی انجام دے رہا تھا۔ شیلا کے تو مانو سینے پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ بیٹی کی سالگرہ اور اتنی دھوم دھام سے، اس کے تو 3 بیٹے پیدا کرنے پر بھی یہ مان نہیں ملا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ سارا پروگرام کرکرا ہو جائے، جبکہ خود رایا کا یہ سوچ سوچ کر برا حال تھا کہ زونیا اور امیز کی منگنی کا جو شوشہ آنٹی نے چھوڑا تھا، اس سے کیسے نپٹا جائے۔ عمر کوئی بات سننے پر آمادہ نہیں تھا۔ عمر 1 منٹ آپ میری بات تو سن لیں۔ ہال میں جانے سے پہلے اس نے ایک بھرپور کوشش کی۔ عمر نے ٹائی باندھتے باندھتے ایک نظر اس پر ڈالی۔ دیکھو رایا، بہت عرصے بعد خوشی کا موقع آیا ہے۔ میرے ماں باپ بہن بھائی آج میری خوشی میں شامل ہو رہے ہیں، اس لیے برائے مہربانی تم رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کوشش مت کرنا۔ عمر کا لہجہ انتہائی سرد تھا۔ رایا سناٹے میں رہ گئی۔ وہ زونیا، عمر ہماری بیٹی ہے زونیا، وہ بمشکل بول پائی تھی، اور میں کسی کا بیٹا نہیں، یا تم سے شادی کر کے میرے باقی سب حقوق و فرائض ختم ہو گئے ہیں۔ مجھے تو آج تک اس بات کا افسوس ہے کہ میں نے اپنی والدہ کی نافرمانی کی، جس کے نتیجے میں بے سکون ہوا پھر رہا ہوں، ورنہ آج میں اپنی ماں کے ساتھ دعاؤں کی چھاؤں میں رہ رہا ہوتا۔ اور آیا بیگم، اگر آج مجھے اپنے گناہوں کی تلافی کا موقع مل رہا ہے تو خدا کے لیے مجھے منع مت کرو۔ میری ماں کو یہ اختیار ہے کہ وہ میری بیٹی کا گلا بھی گھونٹ دے تو میں اف نہیں کروں گا، بس یا کچھ اور۔ وہ کہتے ہوئے تیزی سے باہر نکل گیا، اور وہ اب تک یہی سمجھتی آئی تھی کہ اس نے اپنی خدمت، اپنی وفا شاری سے اپنے شوہر کا دل جیت لیا ہے۔ آنسو تھے کہ بہے جا رہے تھے۔ وہ کسی مٹی کی دیوار کی طرح ڈھہ گئی تھی۔ محبت جو اس نے تو بے تحاشا کی تھی، لیکن جواباً نہ تو اسے محبت ملی اور نہ ہی محبت کا صلہ۔ ارے اٹھو نا، تمہاری بیٹی ہی تو ہے، کوئی آواز آئی تھی، لیکن اب کے کسی جذبے نے اسے اٹھنے پر، پھر سے کھڑا ہونے پر اکسایا نہیں۔ اسے زندگی کے ہاتھ یکبستہ محسوس ہوئے تھے، ٹھنڈے بے جان۔ ارے یہ رایا کو کیا ہوا؟ اس کے کانوں میں کسی کی متفکر آواز پڑی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولنا چاہی لیکن کھول نہ پائی۔ حوصلہ ہمت اس نے سب کچھ ہار دیا تھا۔ گھر میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا۔ اول تو یہ بات ہی کسی کے گمان میں نہ تھی کہ ایک لڑکے سے ابیہ شاہ محبت کی پینگیں بڑھا رہی تھی، اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ جب وہ لڑکا دیدہ دلیری کا شاندار مظاہرہ کرتے ان کے گھر تک آن پہنچا تھا۔ مروان شاہ کا بس نہ چل رہا تھا کہ اسے تو گولی مارتے ہی ساتھ اپنی بیٹی کو بھی دیوار میں چنوا دیتے، جس نے ان کی برسوں کی بنی عزت ایک پل میں خاک میں ملا دی تھی۔ اماں جان سر جھکائے اپنے کسی گناہ کو یاد کر رہی تھی، جس کی پاداش میں انہیں یہ دن دیکھنا نصیب ہوا تھا۔ ہمیشہ انوس بے خبر تھے کہ وہ گزشتہ 1 ہفتے سے فارم ہاؤس گئے ہوئے تھے، اور ریان شاہ کا چہرہ گہری سنجیدگی کے غماز تھا۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا بیجی، وہ روتے روتے سر اٹھا کر بولی تھی۔ گناہ تو ہوا ہے بیٹی۔ انہوں نے ایک سرد آوری، کسی غیر محرم کو دیکھنا، اس سے بات کرنا، اس کے بیہودہ خیالات میں اس کا ساتھ دینا، تنہائی میں اس سے ملنا، یہ سب گناہی کے زمرے میں آتا ہے بیٹا۔ ان باتوں کی گنجائش مذہب، معاشرہ اور رسم و رواج میں کہیں بھی نہیں نکلتی، لیکن تیرے ان گناہوں کے ذمہ دار بھی ہم ہی ہیں، کیونکہ ہم تمہیں آزادی دینے کے ذمہ دار ہیں، تیرے کول و فیل سے چشم پوشی کے ذمہ دار ہیں، ورنہ تو اس راستے پر جاتی ہی کیوں؟ میں اس سے محبت کرتی ہوں بیجی، اور اس کے بغیر مر جاؤں گی۔ آپ پلیز پلیز آپ بابا جان کو سمجھائیں، وہ سیدھے راستے سے آپ کے پاس آیا ہے، میرا رشتہ مانگا ہے اس نے، مجھے کوئی گھر سے بھگا تو نہیں لے گیا۔ بابا جان کو کہیں نہ کہیں تو شادی کرنی ہی ہے نا میری، تو میری مرضی سے کر دے، میں خوش تو رہ لوں گی۔ تو کیسے خوش رہ سکتی ہے؟ بابا جان کی آواز نے اس کو سہما کر رکھ دیا۔ ہم سب کو دکھی کر کے تو خوش رہ بھی کیسے سکتی ہے؟ ہمارے اعتبار کو دھوکہ دے کر تو خوش رہ سکتی ہے؟ سن لے، آئندہ سے تو نے اس گھر سے باہر قدم نکالا تو تیرے ساتھ ساتھ اس عاشق کے بچے کو بھی بیچ چوراہے پر گولی مار دوں گا۔ ابا کا دل کسی چڑیا کے بچے کی مانند لرز اٹھا تھا۔ آج تک کسی کی ہمت نہ ہوئی تھی کہ وہ مروان شاہ کے حکم کی خلاف ورزی کر سکے۔ اسے یوشا کی جلد بازی پر غصہ آنے لگا، جس نے تمام معاملات بگاڑ دیے تھے۔ بنا اسے بتائے یا پوچھے وہ گھر آدم کا تھا۔ مروان شاہ اس وقت زمینوں پر جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے جب ملازم نے کسی کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ اسے کہو کہ شام میں آئے، ہم اس وقت جلدی میں ہیں۔ انہوں نے چائے کا آخری سپ لے کر کپ رکھا اور خود آئینے میں اپنا جائزہ لینے لگے۔ ملازم واپس چلا گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر پلٹ آیا۔ صاحب، وہ اپنا نام یوشا بتاتا ہے اور اس سے بی بی صاحب کے متعلق بات کرنی ہے۔ بی بی صاحب، وہ ایک دم چونکے۔ اسی دم ابا سیڑھیاں اتری تھی اور یوشا کا نام سن کر اس کا وجود سن ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اسے بٹھاؤ، ہم آتے ہیں۔ ان کا لہجہ آپ ہی آپ سخت ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ آخری سیڑھی پر کھڑی ابا کی طرف مڑے۔ یوشا کو جانتی ہو؟ وہ کڑے تیوروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ جج جی۔ ابا کو اپنی پیشانی اور کالود ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے مڑ گئے۔ ابا اپنے آپ کو سنبھالتی ان کے پیچھے تک آئی۔ وہ سننا چاہتی تھی کہ وہ کیا بات کرنے آیا ہے اور بابا جانے سے کیا جواب دیتے ہیں۔ مردان خانے کی ایک کھڑکی پچھلی طرف کے صحن میں کھلتی تھی۔
اور اس وقت وہ اسی کھڑکی کے ساتھ لگ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اندر مکمل خاموشی تھی، شاید بابا جان اسے نظروں سے جانچ رہے تھے۔ ابا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ہاتھوں برخوردار۔ بالآخر بابا جان کی بھاری آواز گونجی، کہو کیا بات کرنی ہے؟ جی میں۔ یوشا نے کھنگار کر گلا صاف کیا اور مسکرا کر ایک طائرانہ نظر مردان خانے کی آرائش اور زیبائش پر ڈالی اور کہنا شروع کیا، یوشا عزیز، میرا نام ہے، آپ کی بیٹی ابا شاہ اور میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ بابا جان فرتے جوش سے کھڑے ہو گئے۔ سوچ سمجھ کر بولو لڑکے۔ میں سوچ کر ہی بول رہا ہوں سر۔ وہ ذرا بھی مرعوب نہیں ہوا تھا۔ مروان شاہ سنبھل گئے۔ کیسے جانتے ہو تم اسے؟ کیا کلاس فیلو ہو؟ انہیں احساس ہوا کہ بلا وجہ شور مچا کر وہ اپنی عزت خطرے میں ڈالیں گے۔ جی نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر وہ اپنے بارے میں تفصیل سے بتانے لگا۔ ابا سے جان پہچان کیسے ہوئی، تعلق کی شدت۔ مروان شاہ یہ سن کر کیسے ضبط کر رہے تھے، یہ وہی جانتے تھے۔ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور وہ بھی۔ میں اسی سلسلے میں تمام تفصیلات بتا کر وہ حرف مدعے پر آیا۔ بابا جان نے قہر آلود نظر اس پر ڈالی۔ یہ ناممکن ہے، آج بھی کل بھی بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب تم جا سکتے ہو اور بھول جانا کہ تم اس نام کی کسی لڑکی کو جانتے بھی ہو۔ یوشا نے ایک مسکراتی نظر ان پر ڈالی۔ دیکھیے سر، وہ سر اٹھا کر گویا ہوا، میں بڑا صاف گو آدمی ہوں، لگی لپٹی رکھنے کا قائل نہیں۔ میں نے سب کچھ آپ کو اس لیے صاف صاف بتا دیا تاکہ کوئی فیصلہ کرتے وقت تمام حالات اور حالات کی شدت آپ کے سامنے ہو۔ میں یہ سب بھول جانے کی کوشش بھی نہیں کروں گا کیونکہ آپ کی بیٹی مجھے ایسا نہیں کرنے دے گی۔ مجھے مرنا تو منظور ہے لیکن بے وفا کا لیبل اپنے اوپر لگانا منظور نہیں۔ میری ریپوٹیشن کا مسئلہ ہے اور ویسے بھی میں کام ادھورا چھوڑنا پسند نہیں کرتا۔ باقی قسمت کی بات ہے، اجازت۔ وہ بات مکمل کر کے کھلے دروازے سے باہر نکل گیا اور اسی سرحد سے مروان شاہ بھی باہر نکلے تھے کہ ابا جو کھڑکی سے چپکی کھڑی تھی خود کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ وہ عین اس کے سر پر آ کھڑے ہوئے تھے اور جن نظروں سے وہ اسے دیکھ رہے تھے ابا کو اپنا آپ پانی پانی ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں جان گیا ہوں کہ میرے بیٹے بیٹیوں کے پیدا ہونے پر شرم سے منہ کیوں چھپائے پھرتے تھے۔ بہت اچھا کرتے تھے وہ، جو تم نے مجھے کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اب مجھے غور کرنا ہوگا میرے پیار میں یا باقی سب کی چاہتوں میں کہاں کمی رہ گئی تھی جس کا بدلہ تم نے ایسے لیا۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ ایک آواز بیچنے والا اس گھرانے کا حصہ بن سکتا ہے؟ اس خاندان کی لڑکیاں رشتہ نہ ہونے پر بن بیاہی تو بیٹھی رہ سکتی ہیں لیکن غیر سید کا منہ نہیں دیکھ سکتی۔ اور تم نے ابا ساری جرأتیں ایک ہی بار کر ڈالی، ہمیں سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ تم نے اعتبار اعتماد سب کچھ چھین لیا ہے ہم سے، سب کچھ۔ محبت ایک غیر اختیاری فعل ہے بابا جان۔ ابا کے وجود میں جنبش ہوئی تھی۔ مجھ سے یہ فعل سرزد ہوا اور اگر مجھے گناہگار سمجھتے ہیں تو میں سزا کے لیے حاضر ہوں، لیکن میں یوشا کا خیال دل سے نہیں نکال سکتی اور نہ۔ چٹاک کی آواز نے اس کے ہوش و آواز گم کر دیے۔ انہوں نے اس گھسیٹتے ہوئے بیجی کے سامنے لا پٹکا۔ آج اس کا اس گھر سے، اس کمرے سے نکلنا بند، اور اگر ایسا ہوا تو بیچ چوک میں دونوں کو گولی سے اڑا دوں گا۔ اور وہ اس کمرے میں قید کر دی گئی۔ اس کے کمرے میں صرف اشمالہ کو آنے کی اجازت ملی تھی، وہ بھی بیجی کی موجودگی میں۔ اماں جان تو اس دن سے اس کے سامنے ہی نہیں آئی تھی۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھے لیٹی تھی جب اشمالہ نے لائٹس آن کی۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ وہ اس کے قریب آ کر ترحم سے بولی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، بلکہ بہت زیادہ ٹھیک ہوں، وہ جیسے خود سے گویا ہوئی تھی۔ تم بتاؤ کیسا لگ رہا ہے محبت کا آب حیات پینا؟ اٹھ بیٹھی اور عجیب سی نظروں سے اشمالہ کو تکتے ہوئے پوچھنے لگی، ہوش میں آؤ ابا، اس طرح اپنے آپ کو مت گواؤ، اور وہ بھی ایسی محبت کے لیے جو ناقابل اعتبار ہو۔ اشمالہ نے اسے سنبھالنا چاہا تھا لیکن وہ بگڑ گئی۔ کس نے کہا یہ؟ ہمیشہ تم سے محبت نہیں کرتے تھے، پھر بھی تم نے 10 سال ان کی محبت کا دم بھرا اور بالآخر وہ تمہیں مل گئے، اور وہ جو مجھ پر جان لٹاتا ہے وہ ناقابل اعتبار ہو گیا تمہاری نظروں میں۔ تو پھر 10 سال ریاضت کرو تم بھی۔ اگر محبت سچی ہے تو پھر کہیں نہ کہیں سے ضرور راہ نکل آئے گی، لیکن ریاضت کا بن باز کاٹنے سے پہلے یہ اخبار ضرور پڑھ لو۔ اس کے بعد اگر تمہارا دل مانے تو اس راہ پر ضرور چلو، اور اشمالہ اپنی دوست کا ہر حال میں ساتھ دے گی، خواہ اس کے لیے مجھے اپنی محبت گنوانا پڑے۔ اشمالہ نے ایک رول کیا اخبار کا صفحہ اس کی طرف اچھال دیا۔ ابا نے درزدیدہ نظروں سے پہلے اشمالہ اور پھر اخبار کو دیکھا۔ بیجی خاموشی سے تماشا دیکھ رہی تھی۔ یہ دیکھو۔ اشمالہ نے خود ہی اخبار کھول کر اس کے سامنے کر دیا۔ اس کی نظر سرخیوں پر پڑی، لیکن جیسے اسے اپنی بصارت پر یقین نہ آیا، اس نے دونوں ہاتھوں سے تھام کر اخبار اپنی آنکھوں کے قریب کر لیا۔ رنگین نیلے پیلے دھبے اس کی آنکھوں کے سامنے رقص کرنے لگے۔ معروف کمپیئر اور نوجوان نسل کے دلوں کی دھڑکن یوشا عبدالعزیز کی شادی میں بھنگ۔ وہ تفصیلات پر نظریں دوڑانے لگی جو کچھ یوں تھی کہ یوشا شوبز کی ایک شخصیت سے شادی رچا رہا تھا۔ نکاح ہونے سے ایک لمحہ قبل اس کی سابقہ بیوی نے اپنے وکیل کے ہمراہ دعویٰ بول دیا، اور یوں یہ رنگوں بھری محفل یوشا عزیز کو خوب مشہور کر گئی۔ ابا نے مزید پڑھے بغیر اخبار ایک طرف ڈال دیا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ اسکینڈل بھی تو ہو سکتا ہے، اور کیا خبر بابا جان نے اپنے تعلقات استعمال کر کے یہ خبر چھپوائی ہو تاکہ میں یوشا سے متنفر ہو جاؤں اور اس کا خیال دل سے نکال دوں۔ اس نے اپنے آپ کو حوصلہ دیا تھا۔
اشمالہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی۔ یہ خبر 100% سچ ہے، اشمالہ نے اسے بے یقینی کی کیفیت میں دیکھ کر کہا، اور میں نے اس خبر کی تصدیق کی ہے، اور یہ کہ یوشا کو فراڈ اور لڑکیوں سے فلرٹ کرنے کے جرم میں اس کی سابقہ اور ہونے والی بیوی نے حوالات میں بند کرا دیا ہے، اور یہ ساری رپورٹ ریان شاہ لے کر آئے ہیں۔ اگر آپ بھی یقین نہیں ہے تو ریان شاہ سے پوچھ لو۔ اس نے پیچھے کھڑے ریان شاہ کی طرف اشارہ کیا جو جانے کا وہاں آ کھڑے ہوئے تھے، لیکن ایوا کو تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بھوک، نکاہت، محبت اور جانے کا غم ایک ساتھ اس پر حملہ آور ہوئے تھے، اور وہ سنبھلنے کی کوشش میں بیڈ کو پکڑتی نیچے گر گئی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، عمر اس کی پائنتی سے لگے اس پر نظریں جمائے کھڑے تھے۔ ذرا پرے وزٹرز چیئر پر سوئی زونیا کسمسا رہی تھی۔ تمہیں ہوش آ گیا؟ وہ بے تابی سے اس کی طرف لپکا۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہو نا؟ کیوں حوصلہ ہار دیا تم نے؟ اس کے لہجے کی نمی رائحہ نے نمایاں طور پر محسوس کی تھی۔ اس نے اپنے سوکھے لبوں پر زبان پھیری۔ پانی؟ عمر نے جلدی سے سر ٹیبل پر پڑی پانی کی بوتل سے پانی گلاس میں انڈیل کر اس کے لبوں سے لگا لیا۔ اسی دم ڈاکٹر اندر داخل ہوئی تھی۔ کیسی ہے مسز عمر؟ مبارک ہو ایڈوکیٹ صاحب، آپ کی مسز کو ہوش آ گیا۔ وہ اس کا چیک اپ کرنے لگی۔ تھینک یو ڈاکٹر نبیلہ، عمر تشکر سے بولا۔ اٹس مائی جاب۔ ویسے اب یہ بالکل ٹھیک ہے، کل شام تک آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں، لیکن آئندہ احتیاط کیجیے گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے عمر کو تنبیہ کی تو وہ شرمندگی سے سر ہلا کر رہ گیا۔ ڈاکٹر نبیلہ ساتھ والے بیڈ کی مریضہ کی طرف مڑ گئی۔ آج کل عورتیں بڑی کم حوصلہ ہو گئی ہیں۔ ڈاکٹر کی آواز پر اس نے سر گھمایا۔ ساتھ والے بیڈ کی مریضہ ایک نوجوان لڑکی تھی، بے حد تھکی تھکی، ٹوٹی پھوٹی سی، جینے کی امنگ سے بالکل آری۔ اس کے جی میں آیا اٹھ کر اس لڑکی کے پاس جائے اور پوچھے کہ اس کی یہ حالت کیوں کر ہوئی۔ اسی دم ایک اور خوش شکل لڑکی اور ایک مرد باتیں کرتے کرتے اندر داخل ہوئے۔ عمر سوئی ہوئی زونیا کو گود میں بھر کر اس کے قریب لے آیا۔ وہ اس کو پہلو میں لٹا کر پیار کرنے لگی۔ اب کیسی ہے یہ ڈاکٹر؟ آواز اسے جانی پہچانی سی لگی۔ رائحہ نے اسم دیکھا، لیکن وہ صرف لڑکی کو دیکھ پائی کیونکہ مرد کی اس کی طرف پشت تھی۔ تب اس کو یاد آیا کہ وہ اس لڑکی کو پہلے بھی دیکھ چکی ہے۔ ڈاکٹر اس کی کیفیت سے مطمئن نہ تھی۔ وہ دھیرے دھیرے کچھ بول رہی تھی، تب ہی مرد چلتا ہوا بیڈ کے دوسری طرف عین اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ غیر ارادی طور پر اس کی طرف متوجہ ہو رہی تھی، اور پھر اس کو ایک جھٹکا لگا۔ وہ ریان شاہ تھا۔ اس نے جلدی سے نظریں پھیر لی۔ گھر کب چلیں گے عمر؟ اس نے یوں ہی پوچھ لیا۔ بتایا تو ہے ڈاکٹر نے، کل تک۔ عمر نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ زندگی اب بھی تم سے عبارت ہے سنگ دل؟ وہ دل ہی دل میں ہنسی تھی۔ زونیا کی سالگرہ تو خراب ہو گئی، میں نے یوں ہی حوصلہ کھو دیا ذرا سی بات پر۔ اس نے زونیا کو ساتھ لگایا، پیشانی چومی۔ نہیں رائحہ، میں نے کبھی تمہیں حوصلہ دیا ہی نہیں، عمر ندامت سے بولا۔ تم جو میرا اتنا خیال رکھتی رہی، مجھ سے محبت کرتی رہی، میں نے سمجھا یہ میرا حق ہے۔ میں بھول گیا کہ اگر ماں باپ کے حقوق کی بجاوری مجھ پر فرض ہے تو بیوی کے حقوق کے بارے میں بھی جواب دہ ہوں۔ میں جو دوسروں کے حقوق کی جنگ عدالتوں میں لڑتا ہوں تو بھول گیا کہ صرف مجھے ہی نہیں، تمہیں میرے ساتھ اور میرے مان کی اتنی ہی ضرورت ہے۔ گھر حوصلے سے نہیں، محبتوں سے مضبوط ہوتے ہیں۔ اعتماد کی چھت اور مان کا تحفظ بہت ضروری ہوتا ہے۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں نے ہر قدم پر اپنے گھر والوں کا ساتھ دیا اور تمہیں نظر انداز کیا۔ یہ چند دن میں نے بہت کرب میں گزارے ہیں، اور میں سمجھ گیا ہوں کہ شریک حیات کو صرف نام کا شریک حیات نہیں بنانا چاہیے، بلکہ زندگی کے سارے فیصلے مل کر کرنے سے ہی شریک حیات کا اصل مفہوم ادا ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی، وہ بولتے بولتے ذرا سا مسکرایا، میں تمہارا اتنا عادی ہو گیا ہوں کہ تمہارے بغیر کچھ کر ہی نہیں پاتا۔ اب دیکھ لو، گزشتہ 3 دن سے انہی کپڑوں میں ہوں۔ اچھا تھا نا مر جاتی۔ اس نے آنکھیں مینچ لی۔ ارے تو پہلے بتانا تھا۔ وہ اس کے کان کے قریب آ کر چہکا۔ یہ اپنے ساتھ والے بیڈ پر وہی لڑکی تو ہے جسے دیکھ کر تم ہوٹل چھوڑ بھاگی تھی۔ ویسے کیا غضب کا حسن ہے، اوپر سے بیماری کا سوز۔ ذرا اٹھ کر تو دیکھو۔ ہاں تو ٹھیک ہے، میں ہتھیار پھینک چکی ہوں۔ ہتھیار تو کمزور لوگ پھینکتے ہیں مسز عمر۔ وہ اچانک ہی پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ دونوں چونکے۔ آپ تو بہت باحوصلہ خاتون ہیں، آپ کے شوہر آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، ایک بیٹی ہے، جینے کے لیے اور کتنا زیادہ راہ چاہیے۔ یہاں تو وہ لوگ بھی جیتے ہیں جن کے پاس نہ زیادہ راہ ہوتا ہے اور نہ منزل کا نشان۔ معاف کیجیے گا، جانے میں آپ کی کچھ باتیں میرے کان پڑ گئیں، رہ نہیں سکا ایک دلکش خاتون کو یوں حوصلہ ہارتے دیکھ کر۔ مجھے ریان شاہ کہتے ہیں اور میں، یہ میرے خالہ زاد ہیں۔ رائحہ اس کی بات کاٹ کر بولی۔ ہیں؟ عمر چونکے بنا نہ رہ سکا۔ کئی سوال ذہن میں ایک ساتھ ابھرے۔ جی میں بچپن سے ہی ابراڈ میں ہوں، اسی لیے کبھی ملاقات نہ ہو سکی، اب لوٹا ہوں، ریان نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ چلیے اب تو آنا جانا رہے گا۔ عمر نے خوش دلی سے ہاتھ ملایا۔ ریان شاہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ادھر اشمالہ مایوس صبح کو حوصلہ اور تسلی دے رہی تھی۔ زندگی میں اصل محبت صرف شوہر کی ہوتی ہے، یہ راہ چلتی محبتیں کبھی سچی نہیں ہوتی اور ان کے لیے یوں جان کی بازی نہیں لگایا کرتے۔ اصل اور سچی محبت ہمارے ماں باپ اور بہن بھائی ہیں، یہ کبھی ہمارے لیے غلط نہیں سوچ سکتے۔ میں شکر کرتی ہوں کہ مجھے محبت حمید شاہ جیسے بلند کردار انسان سے ہوئی۔ ہم لڑکیاں بیوقوف ہوتی ہیں اور کچھ ہمیں بنا لیا جاتا ہے۔ یہ چمکتی دمکتی اسکرین اپنے اندر کتنی تاریکیاں سمیٹے ہوئے ہیں، یہ وہی لوگ جانتے ہیں جو
جو اس دنیا کا حصہ ہیں۔ ہم نازک خوابوں والی لڑکیاں اس کا بوجھ نہیں سہار سکتی۔ ہم تو ایک گھر اور پیار کرنے والے شوہر اور اس کے اعتماد و مان کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو مل جائے تو زندگی سہل ہو جاتی ہے اور نہ ملے تو جو ہم مشرقی لڑکیوں کا مقدر ہے یعنی سمجھوتا۔ اس کے علاوہ تیسری راہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مضبوط بناؤ۔ اور ابا آنکھیں بند کیے سوچ رہی تھی کہ اشمالا اس کی ہم عمر ہے لیکن کتنی پختہ سوچ اور ارادوں کی مالک ہے۔ اسے اپنا آپ سنبھالنا تھا، کچھ بھی نہیں بگڑا تھا، وہ بال بال بچ گئی تھی اس حادثے سے جو وہ خود اپنا مقدر کرنے چلی تھی۔ اور ادھر ریان شاہ عمر حیات کے بازو میں بازو ڈالے برسوں کی یگانگت کا اظہار کر رہا تھا۔ آپ خوش قسمت ہیں عمر بھائی، رایا جیسی آئیڈیل لڑکی آپ کا مقدر ہے۔ بس اب جلدی سے میرے لیے بھی کوئی ایسی ہی لڑکی ڈھونڈ لیجیے، میں بھی گھر گرہستی کے مزے لوٹنے کو بے قرار ہو رہا ہوں۔ عمر کی نظر بے ساختہ ان دونوں لڑکیوں پر پڑی تو ریان شاہ زور سے ہنس پڑا۔ نہ وہ اشمالا میری بھابھی ہے اور وہ ابا میری بہن ہے اور کوئی تیسری لڑکی۔ اور بیڈ پر لیٹی رایا سوچ رہی تھی اصل جگہ عورت کی تو واقعی اس کا گھر ہوتا ہے، شوہر کی محبت اور مان، اور آج وہ یہ سب پا لینے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ کبھی بھی سب کچھ رائے گاہ نہیں جاتا، کچھ نہ کچھ صلہ تو مل ہی جاتا ہے۔ اس نے زونیا کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ اب اسے کسی سے بھی ہار جانے کا خوف نہیں رہا تھا۔ اسے دور تک فتح کے چمکتے ستارے نظر آ رہے تھے اور زندگی کا سفر اس روشنی میں سیل ہوتا نظر آ رہا تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔